بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو کرٹیکل اسٹڈی آف حدیث لٹریچر کی جو سیریز ہے اس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج اس سلسلے کی تیسری نشست ہے، اور جیسا کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے ان نشستوں میں خواتین و حضرات یہ کوشش کی ہے کہ حدیث کی جو اہمیت ہے اس کے حوالے سے بھی ہم گفتگو کریں، اور یہ بھی ہم اچھی طرح سے جان لیں خواتین و حضرات کہ حدیث کو سمجھنے کے پہلو سے وہ کیا اہم جگہ ہیں، وہ کیا اہم اصول ہیں جن کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ اور اس سلسلے میں خواتین حضرات جو چیز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں کور کیا تھا، اصل میں جو ہمارا یہ کورس ہے، ہماری جو سیریز ہے، یہ دس از اپلائیڈ ان نیچر، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آج سے ہم کچھ حدیث کا مطالعہ شروع کریں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ جو پہلے 2 ہم نے سیشنز کیے تھے اس میں جو اصول ہم اسٹڈی کیے تھے ان کی اپلیکیشن کیسے ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے سیشن میں ہم نے کور کانسیپٹس کے نام سے یہ ڈسکس کیا تھا کہ حدیث کو ہمیں کس جگہ پہ پلیس کرنا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کو ہم کیوں نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کا ایک خاص رول ہے۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس رول ہونے کے باوجود یہ ضروری ہے کہ احادیث کے لٹریچر پہ ہم ایک تنقیدی نگاہ ڈالیں، وہ ہم اس کو کرٹیکلی ریویو کریں، اور اس ریویو کرنے کے بارے میں جس کا ہم ایکچولی آغاز آج سے کریں گے، میں نے یہ بھی گزارش کی تھی کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، دس از ناٹ سم تھنگ نیو دیٹ وی آر ڈوئنگ اور اسٹارٹنگ ٹو ڈے۔ امت کی ہسٹری میں یہ کام ہوتا رہا ہے، اور اس کا آغاز خود صحابہ کرام کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ صحابہ کرام کے آپس میں جو ڈسکشنز تھیں، آپس میں جو ڈیبیٹس تھیں، وہ میں نے ان کی آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز رکھی تھیں کہ کیسے انہوں نے ایک دوسرے پہ تنقید کی، اور یہ کہا کہ دیکھیں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحیح نہیں سمجھا، اور اصل بات یہ تھی۔ اس میں بالخصوص حضرت عائشہ کی جو تنقیدات ہیں، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد کراؤں گا کہ الاجابہ کے نام سے زرکشی نے کہ جو کتاب لکھی ہوئی ہے خاص طور سے، اگرچہ وہ عربی میں ہے، ابھی اس کا میرے علم کی حد تک اردو میں ترجمہ نہیں ہوا، تاہم وہ ایک بہت بڑی سورس ہے اور اچھی خاصی ضخیم کتاب ہے، جس میں حضرت عائشہ کی تنقیدات ہیں جلیل القدر صحابہ کرام پہ، عبداللہ ابن مسعود پہ، عبداللہ ابن عباس پہ، اسی طرح سے اور صحابہ پہ جنہوں نے بہت ساری روایتیں بیان کی ہیں، اور یہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے بات کو صحیح نہیں سمجھا، جس سے ہمیں اصل میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس نوعیت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کانورسیشنز ہیں، یہ جو گفتگویں ہیں، یہ جو آگے بیان ہوتی ہیں، اگر ان کے اندر سٹریسز میں تبدیلیاں آ جائیں اور جو شخص بیان کر رہا ہے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو داخل کر دے، جس کو میں کہتا ہوں نا کلرڈ ہو جاتی ہے وہ چیز، وہ اپنی آنکھ سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اپنی انٹرپریٹیشن داخل کر دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوریجنل بات جو ہے اس کے اندر امکان ہوتا ہے کہ وہ تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اور پھر سب سے اہم بات جو ہم نے ان کور کانسیپٹس میں اسٹڈی کی تھی وہ یہ تھی کہ ان تمام روایتوں کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، جو ساری جو کانورسیشنز ہیں، ان کی کوئی بھی ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ عائد نہیں ہوتی کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میری گفتگویں آپ آگے پہنچائیں، بلکہ صحابہ کرام کی اپنی موٹیویشن تھی، اور یہ بڑی نیچرل سی موٹیویشن ہے۔ جب آپ ایک بڑی شخصیت کے گرد ہوں گے، آپ محسوس کریں گے کہ کوئی حقیقی بات، دین کی بہت بڑی بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، تو یو وڈ آلویز بی نیچرلی موٹیویٹڈ کہ بھی صرف یہ کہ میں خود فائدہ نہ اٹھاؤں بلکہ میں اپنے دوستوں اور اپنے آگے لوگوں تک پہنچاؤں۔ تو ان کور کانسیپٹ سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ بہرحال ذمہ داری صحابہ کی تھی، لیکن چونکہ اس کا جو ذریعہ تھا منتقل ہونے کا، وہ اس کے اندر سرٹنٹی نہیں تھی، یعنی سرٹیٹیوڈ نہیں پایا جاتا، جیسے کہ قرآن اور سنت کے طریقہ انتقال میں سرٹیٹیوڈ پایا جاتا ہے۔ لہٰذا پھر امت کے ہمارے جو اساتین ہیں، جو محدثین ہیں، جو اسکالرز ہیں، انہوں نے خود پھر یہ کہا کہ دیکھیے حدیث کو جج کرنے کے کچھ معیارات ہیں، there are certain standards that we have to apply، اور اگر if they conform to these standards تو وہ حدیث acceptable ہوگی، otherwise اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اسی کو ہم نے اس سے موسوم کیا تھا اس نام سے، جس میں ہمارے سارے محدثین ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں، سارے جو بڑے حدیث اسکالرز ہیں وہ حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یحتمل الصدق والکذب، یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو ویریفائی کرنا ضروری ہے، اس کو ویریفیکیشن کا جو پروسیس ہے دیٹ شوڈ گو آن۔ پھر آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو لاسٹ پچھلا سیشن تھا، یا پچھلا سیشن تو ظاہر ہے کہ ہمارا نہیں ہو سکا تھا کسی وجہ سے، لیکن اس سے پچھلا سیشن کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ امت کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے کس طرح سے بعض روایتوں پہ تنقید کی، اور ہمیں یہ بتایا کہ دیکھیے فلاں جو روایت ہے اس کے اندر فلاں خرابی ہے، فلاں قرآن کے خلاف ہے، اس کی ایگزامپلز ہم نے دیں، فلاں اسٹیبلش ہسٹری کے خلاف ہے، اس کی ایگزامپلز تھیں،
فلاں کامن سینس اور پریکٹس کے خلاف ہے. تو یہ کام ہوتا چلا آیا. لیکن فرسٹ کپل آف سینچریز کے بعد اٹ بیکیم اسپوریڈک. یہ بہت کم ہونا شروع ہو گیا، اور حتیٰ کہ آہستہ آہستہ یہ نگاہوں سے اوجھل ہونا شروع ہو گیا. لیکن خواتین حضرات، اس کام کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ضروری تھا کہ اس کو لوگ جو محدثین ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کرتے، اور اکا دکا لوگ پیدا بھی ہوئے. لیکن بہرحال باوجود آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کام میں جو تیزی ہونی چاہیے تھی اور جو سرگرمی ہونی چاہیے تھی، وہ جب تقلید کا دورہ ہوا جو 1000 سال سے ہماری امت میں اس وقت بھی موجود ہے، اور اس انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن کے دور میں اگرچہ there are scholars who defy this and they still continue with their research، لیکن more often than not حدیث پہ جو ریسرچ کی جاتی ہے اس کو لوگ نیگیٹو مفہوم میں لیتے ہیں، اور جو بھی ریسرچ کرتا ہے اس کو وہ حدیث کا منکر کہہ دیتے ہیں یا ریجیکٹر آف حدیث کہہ دیتے ہیں، جو ظاہر ہے کسی طرح سے موضوع نہیں ہے. میں نے آپ کو یاد ہوگا یہ بھی تعارف کروایا تھا کہ ہمارے اپنے دور میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے ہیں. مولانا حبیب الرحمان کاندلوی صاحب ہیں، مولانا عبداللطیف رحمانی صاحب ہیں، اسی طریقے سے مولانا تمنا عمادی صاحب ہیں، مولانا ابوالخیر اسدی صاحب ہیں. یہ سارے وہ اسکالرز ہیں. اور اس سے بھی ایک جو بڑا نام ہے وہ ناصر الدین البانی صاحب کا ہے، جنہوں نے بہرحال صحیح مسلم پہ، صحیح بخاری پہ تنقیدات کی، اور اس کے علاوہ جو صحاح ستہ ہے اس پہ بھی انہوں نے تنقیدات کی اور ان کتابوں کو شائع کیا. چنانچہ انہوں نے صحاح ستہ کے 2 حصے کیے، اور ایک کو صحیح قرار دیا اور ایک کو ضعیف قرار دیا. تو صحیح بخاری اور ضعیف صحیح بخاری، یا صحیح جامع ترمذی اور ضعیف جامع ترمذی کا مطلب یہ تھا کہ جو ان کے لحاظ سے صحیح ہیں ان کو وہ الگ کر دیں، اور جو ان کے لحاظ سے ضعیف ہیں ان کو ایک مرتبہ پھر ان سٹینڈرڈز کو اپلائی کریں. آپ کو یاد ہوگا یہ بھی میں نے بتانے کی کوشش کی تھی کہ صحیح کے ورڈ سے کبھی آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا، کیونکہ اردو کا ایک کامن لفظ ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ صحیح کا لفظ بولا جاتا ہے تو غالباً اردو کے مفہوم میں بولا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کریکٹ یا درست. تو یہ نہیں ہے اس کا مطلب، کیونکہ صحیح اصل میں ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے عربی زبان کی جو محدثین نے اڈاپٹ کی، اور اس کے بارے میں یہ کہا کہ جو 5 معیارات ہیں حدیث کو سمجھنے کے، اس کی ویریفیکیشن کے، اگر ویریفائی ہو جاتی ہے حدیث ان 5 سٹینڈرڈز پہ کنفارم کرتی ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ ٹیکنیکلی صحیح ہے. تو یہ اٹس اے ٹیکنیکل ٹرم، اٹ شوڈ ناٹ بی مسکنسٹروڈ ان دا میننگ آف کریکٹنس اور ویراسٹی، جیسا کہ لفظ صحیح سے آپ کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. تو یہ وہ پس منظر ہے خواتین حضرات جس میں ہم اب اپنی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. اس کے لیے جو سب سے پہلی روایت میں نے آپ کے لیے سلیکٹ کی ہے وہ پہلی وحی کی روایت ہے، جو ہم سب اس سے بہت واقف ہیں. غار حرا کے اندر جو یہ واقعہ پیش آیا جس میں کہا جاتا ہے کہ جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس کی ساری تفصیل ظاہر اکثر و بیشتر ہم نے پڑھی ہوئی ہے، ابھی اس کا ہم ٹیکسٹ بھی پڑھ لیتے ہیں. لیکن میں صرف ایک یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ اب آج سے ہماری یہ اپلائیڈ سٹڈیز شروع ہو رہی ہیں ان 2 پریویس لیکچرز یا پریویس سیشنز کی روشنی میں. جو ہم نے چیزیں سمجھی ہیں اب ان کو اپلائی کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ویریفیکیشن کا پروسیس جو محدثین نے کیا اپنے اپنے زمانوں میں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی مقدور بھر حیثیت میں، اپنی ہمبل کیپیسٹی میں جو اس کو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہ کریں، تاکہ حدیث کے حوالے سے، کیونکہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی جاتی ہے، ان کنورسیشنز کو ہم وی اسکرائب دیم ٹو دا پروفٹ، تو ہماری پروفٹ کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ہمیں یہ اس طرف انسپائر کرتا ہے کہ کوئی غلط بات ان سے منسوب نہ ہو جائے. چنانچہ ضروری ہے کہ جو باتیں ان کی نسبت سے کہی جا رہی ہیں اور جو بظاہر قرآن کے خلاف نظر آئیں یا اور اسٹیبلش حقائق کے خلاف نظر آئیں ان کی ہم تنقید. تو میں آپ کے سامنے خواتین حضرات اب سب سے پہلے ان روایات کا ٹیکسٹ رکھتا ہوں، اور اس ٹیکسٹ کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر جو تنقیدات ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ پھر مزید اس پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ان یور اون کیپیسٹی، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی تنقید ہے جس کا آپ اضافہ کرنا چاہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی تنقید سے آپ کو اتفاق نہ ہو اور آپ اس کے اندر کوئی سمجھتے ہیں کہ اصلاح ہونی چاہیے یا سم تھنگ نیڈس ٹو بی چینجڈ اور کریکٹڈ. تو میں نے ابھی جو عربی ٹیکسٹ ہے اس روایت کا آئی ایم اسکپنگ دیٹ، یعنی لمبا چونکہ وہ ٹیکسٹ ہے تو آئی ایم جسٹ اسٹارٹنگ آف ود دی ٹرانسلیشن. یہ بڑی مشہور روایت ہے، اکثر و بیشتر لوگوں نے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، یا جنہوں نے بھی حدیث کا پڑھنے کی ہے. تو سب سے پہلے دیکھیے خواتین حضرات کی جو روایت ہے، یہ عروہ بن زبیر اس روایت کو کر رہے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں حضرت عائشہ، ان کی بہن کے بیٹے ہیں، اور حضرت عائشہ ان کی خالہ ہیں، تو یہ ان سے روایت کرتے ہیں. حضرت عائشہ سے نہیں ہے بلکہ عروہ سے ہے. اور عروہ کے بارے میں یہ جان لیجئے، ان کا پورا نام ہے عروہ بن زبیر. تو یہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سے براہ راست کوئی بات نہیں کر رہے، بلکہ انہوں نے حضرت عائشہ سے ایک بات سنی ہے. اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ روایت مرسلات میں سے ہے، اور ان مرسلات کے اندر جو تفصیل ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ the commencement of divine revelation to God's messenger was in the form of good dreams which came like daylight. That's easy to understand. Then the fondness for seclusion was endeared to him. He would stay in seclusion in the cave of Hira. There for many days he would do tahannus. یہ خاص ورڈ ہے، ابھی اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں آگے جا کے. یعنی اگرچہ راوی نے یہاں خود ایکسپلین کیا ہے، لیکن ہم ٹیکنیکلی بھی اس کو آگے دیکھیں گے. تو جو راوی کی ایکسپلینیشن ہے وہ یہ کہ which means worship. After that he would return to his family. He would take with him food, provisions for the stay, and then come back to his wife Khadija to take more food again. مطلب ایک سمپل سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کا آغاز ہے وہ خواب کی شکل میں ہوا، اور اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جو خواب دیکھتے تھے وہ بالکل عربی میں الفاظ ہے کفل کے صبح، جیسے ہوتا ہے نا کہ بالکل روشنی کے، بالکل آپ کو لگتا ہے کہ جیسے they were very clear visions. اور ایک دوسری چیز جو اس روایت کے پہلے حصے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ تنہائی پسند ہو گئے تھے. یعنی حببا الی الخلائق جیسے اس میں الفاظ آتے ہیں نا کہ ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہی شوڈ بی ان سیکلوژن، اور وہ اکیلا رہنے لگے. اور اس کے لیے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ غار حرا کا انتخاب کیا اس روایت کے مطابق، اور وہاں وہ کئی دن گزارتے تھے. اور جیسے کہ یہاں روایت میں بیان ہوا ہے کہ تہنس ایک لفظ ہے، وہاں جا کے وہ تہنس کرتے تھے. اب ظاہر ہے اس وقت تو وہ نبوت کے منصب پہ فائز نہیں تھے، کیا مراد ہے، وہ کیا ورشپ ہے جو مراد دی جا رہی ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. لیکن اجمالی طور پہ آپ سمجھیے کہ یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ خدا کی عبادت کرتے تھے، اور پھر کئی دن وہاں گزارتے تھے. پھر یہ روایت یہ کہتی ہے کہ واپس آتے تھے اور اپنی پروویژنز یعنی مزید کھانا لے کے جاتے تھے، اور پھر مزید ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. گویا یہ آنا جانا ان کا ایک عرصے تک رہا. پھر دیکھیے this continued until the truth descended upon him while he was in the cave of Hira. Thereafter the angel came to him and said, "Read." He replied, "I do not know how to read." The prophet added, "The angel caught hold of me and pressed me so hard that I could not bear it anymore." یعنی جو پہلی مرتبہ جب جبریل آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے اقرا، یعنی جو اقرا کا مراد ہے آپ پڑھیں. تو اس کے جواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عربی کے الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا. تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جبریل نے ان کو زور سے گلے لگایا باہوں میں اور ان کو بھینچا، یعنی اسے ہوتا ہے نا کہ اسٹرانگلی ان کو ہگ کیا اور پھر اس کو چھوڑ دیا. He hugged him and then he released him. تو اس کے بعد یہ کہا اقرا، پھر کہا کہ دوبارہ پڑھیں. اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ بھئی I do not know how to read. ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا. تو پھر کہتے ہیں کہ جو جبریل ہیں یعنی جو فرشتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ پھر ان کو ہگ کیا سیکنڈ ٹائم، اینڈ اتنا زیادہ ان کو زور سے بھینچا ہگ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا پسینہ میں I could not bear what he was doing، اور مجھے سخت کوفت ہوئی اس سے. اور اس کے بعد بھینچنے کے بعد انہوں نے پھر ریلیز کر دیا اور پھر کہا پڑھو اقرا ریڈ. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ I again replied, I do not know how to read. ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو پڑھ نہیں سکتا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو فرشتہ ہے he caught hold of the prophet a third time، یعنی تیسری مرتبہ پروفٹ کو انہوں نے زور سے ہگ کیا، زور سے بھینچا، گلے لگایا، pressed him to his chest، اور پھر ساتھ ہی کہا ریڈ. اور پھر اس کے بعد انہوں نے صرف ریڈ نہیں کہا بلکہ پوری قرآن کی کچھ آیتیں پڑھیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم. تو یہ پوری کی پوری آیتیں، یہ ایک حصہ پورا پڑھا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر ہے اس کے بارے جو تفصیل تو نہیں آتی کہ انہوں نے ان کے جواب میں کیا کہا، لیکن بہرحال یہ تیسری مرتبہ جب انہوں نے ان کو گلے سے زور سے لگایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں، یعنی اگرچہ روایت یہ خاموش ہے تاہم اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غالباً آسان ہو گیا، اگرچہ انہوں نے دہرایا نہیں، لیکن روایت اس کے بارے میں آگے سے خاموشی اختیار کرتی ہے کہ پھر پروفٹ نے کیا کیا، یعنی رسپانس کیا دیا. جو روایت بتاتی ہے رسپانس وہ یہ ہے کہ آفٹر ہیئرنگ دس کنورسیشن the messenger of God returned to his house while his heart was trembling. یعنی لرزتے ہوئے دل کے ساتھ، یعنی جب انہوں نے 3 مرتبہ بھینچا اور تیسری مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، یعنی ان شروع کی 5 آیتوں کو پڑھا. تو بس اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لرزتے دل کے ساتھ
گھر آئے حضرت خدیجہ کے پاس، اور حضرت خدیجہ سے انہوں نے کہا زملونی زملونی، بڑے مشہور الفاظ ہیں عربی کے، ہیو می کورڈ ہیو می کورڈ، مجھے اڑھاؤ مجھے اڑھاؤ، جیسے کہ سردی ان کو لگ رہی ہو، جیسے وہ کانپ رہے ہوں. تو اس کے نتیجے میں حضرت خدیجہ نے ظاہر ہے ان پہ لحاف دے دیا. When his fear subsided, he conversed with Khadija and informed her with what had happened and said, I fear for my life. مطلب ظاہر ہے کہ اتنے خوف زدہ ہو گئے اس سارے کے سارے معاملے میں، اور جب ان کو ذرا خوف ان کا ٹھنڈا ہوا تو حضرت خدیجہ کو انہوں نے یہ کہا، بتایا کہ جو کچھ کیا ہوا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسے لگا کہ جیسے میری اب جان چلی جائے گی، یعنی جو مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے اٹس لائک لائف تھریٹننگ ایکسپیرینس اینڈ آئی فیلٹ دیٹ آئی وڈ جسٹ لوز مائی لائف. تو اس کے جواب میں حضرت خدیجہ نے ان کو تسلی دی، انہوں نے کہا کہ certainly not. I swear by God that he will never humiliate you. یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اگر آپ کو یہ ایکسپیرینس کچھ ہوا ہے تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوگا کہ شاید خداوند تعالیٰ آپ کو کسی طور سے کمتر کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے. اور پھر دیکھیے حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیریکٹر کی کچھ باتیں بتائیں کہ دیکھیے آپ کون ہیں. You fulfill the rights of your kindred. You carry the burden of the weak, earn for the deprived, are hospitable to guests and help people in calamities. یعنی آپ کی جو خصائص ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی ایسا ایکسپیرینس کروائیں جس کے نتیجے میں آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی زندگی خطرے میں ہے. ایسا نہیں ہے. آپ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے ارن کرتے ہیں جو کہ خود ارن نہیں کر سکتے، آپ مہمان نواز ہیں، آپ لوگوں کو مصیبتوں سے نکالنے والے ہیں، بچانے والے ہیں. تو ایسا شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کیسے اس طریقے سے چھوڑ سکتا ہے، یا آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں کہ کوئی لائف تھریٹنگ ایکسپیرینس ہے. اچھا، یہ بات جب یہاں ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد پھر حضرت خدیجہ مزید کہتی ہیں. وہ کیا کہتی ہیں؟ دین خدیجہ took him to ورقہ ابن نوفل. پورا ان کا نام کیا ہے؟ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزا، who was her paternal cousin، یعنی ان کے وہ والد صاحب کی طرف سے cousin تھے. In the age of Jahiliyyah, Warqa had become a Christian. He knew how to write Hebrew. ان کو عبرانی زبان آتی تھی. He would write from the Gospels whatever God willed he should write. مطلب یہ تھا کہ وہ اس کی کتابت کر سکتے تھے، وہ ایک پڑھے لکھے شخص تھے. دوسرے لفظوں میں جو یہ تفصیل بیان کی جا رہی وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے لے گئیں کہ ورقہ بن نوفل ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو پرانے اسکرپچر سے واقف ہیں. گویا ان کے لیے کوئی وحی جو ہے کوئی نئی چیز نہیں ہے، بیکاز وہ ہیبرو جانتے ہیں، عبرانی زبان جو ظاہر ہے کہ تورات کی زبان ہے، اور وہ گاسپلز کو بھی جانتے ہیں، انجیل کو بھی. تو لیکن کیا معاملہ تھا کہ ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز ویری اولڈ اینڈ ہیڈ گون بلائنڈ، یعنی ان کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور نابینا بھی وہ ہو چکے ہوئے تھے. اور حضرت خدیجہ نے جا کے پھر سارا ماجرا ان کو کہہ سنایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے listen to what your nephew says to you. یہ عربی زبان میں جو ابن اخی کے ورڈز آتے ہیں، نیفیو کا ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں، یہ اس سے کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ گویا وہ نیفیو حقیقی طور پہ تھے، بلکہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے عربی زبان میں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے گفتگو کا، جیسے میں کہتا ہوں نا سن ڈونٹ نیڈ ٹو بی ورڈ، یا بیٹا ایسی بات نہیں ہے. تو بھتیجے کے جو ورڈز ہیں عربی زبان میں اسی طرح سے آ جاتے ہیں کہ جیسے آپ کسی چھوٹے کو بلاتے ہیں یا اپنے سے کم عمر کو عزت سے بلاتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا نیفیو تو یہ اسی مفہوم میں تھا کہ what is it that you saw؟ یعنی انہوں نے ظاہر ہے he was curious as well. تو آپ دیکھیے اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا ماجرا سنا دیا کہ کیا کیا. اب اس کے جواب میں ورقہ کیا کہتے ہیں؟ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں to Moses has come to you، یعنی کہ وہ پچھلی کتابوں سے واقف ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ وہی فرشتہ جو موسیٰ کی اپنی خواہش کا وہ اظہار کرتے ہیں. would that I had been a strong young man. Would that I had remained alive till that time, and your nation will turn you out from your city. God's messenger then asked, will they turn me out? Warqa replied, yes. Whenever a person has brought what you have brought, people have become his enemies. If I remain alive till that day, I shall fully help you. Then not much time elapsed before Warqa died, and divine revelation ceased to come to him. تو اب یہ روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے جو آخری حصے میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ورقہ اپنی ایک لحاظ سے ریگریٹ کا اظہار کرتے ہیں. کہتے ہیں میں تو ایک بوڑھا آدمی ہو چکا ہوں، کاش میں جوان ہوتا، اس لیے کہ جو تمہارے پہ اس وقت نازل ہوا ہے، جس نبی پہ بھی یہ چیز نازل ہوتی ہے،
تو جب وہ نازل ہو کے اس شخص وہ بیان کرتا ہے جس پہ وہ چیز نازل ہوتی ہے تو لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اور دشمن بن جاتے ہیں تو اس کو اس جگہ سے نکال دیتے ہیں. تو وہ وقت آئے گا کہ تمہاری قوم بھی تمہیں اپنی جگہ سے نکال دے گی. اور کاش میں زندہ ہوتا اس ٹائم تک، مجھے لگتا نہیں کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گا، تو میں آپ کی پوری مدد کرتا. اور آپ کو چونکہ وہ معاملہ زیر بحث یا درپیش ہوتا ہے کہ یو وڈ ناٹ بی ان یور سٹی اینڈ یو وڈ نیڈ ہیلپ، یو وڈ بی ایکسپیلڈ فرام یور سٹی، آئی وڈ ہیو بین دیئر ٹو ہیلپ یو. تو یہ روایت پھر یہاں ختم ہو جاتی ہے کہہ کے کہ ناٹ مچ ٹائم elapsed before ورقہ ڈائیڈ. اس کے بعد پھر بہت جلد ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھر وحی آنا بند ہو گئی. یعنی وحی کا مطلب یہ نہیں کہ مکمل طور پہ بند ہوگی، مطلب کچھ عرصے کے لیے وہ رک گئی. پھر ظاہر ہے کہ اس کا دوبارہ آغاز لازماً بعد میں ہوا ہوگا. تو یہ وہ خواتین حضرات روایت ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہماری امت کا ایک بہت بڑا حصہ، بلکہ شاید کہنا چاہیے کہ اس کے اندر بہت کم اختلاف ہے کہ جو پہلی سورہ یا پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ سورہ اقرا کی وحی ہے. اور سورہ اقرا چونکہ قرآن مجید کی سورہ ہے، وہ بھی ہم آگے اس کو دیکھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اس میں تفصیل کیا ہے، لیکن عام طور سے کہا جاتا ہے کہ سورہ اقرا کی جو پہلی 5 آیتیں ہیں یہ پہلی وحی کے موقع پہ نازل ہوئیں. اور یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں انہوں نے ایک لمبا ٹائم گزارا، تہنس کا ورڈ اس میں آتا ہے، تہنس جس کو راوی نے یہاں ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مراد ہے، اس میں اپنے آپ کو انوالو کیا. تو ایک دن جبریل سے ان کا ٹاکرا ہوا، جبریل نے ایک ایکسپیرینس ان کو دلوایا، ایک روحانی ایکسپیرینس جو ان کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن الٹیمیٹلی ان کو دلاسا دیا گیا ان کی اہلیہ کی طرف سے بھی، اور اہلیہ کے جو ایک بہت قریبی رشتہ دار تھے who knew the scriptures کہ بھئی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ کو خوف ہو. اور میں اس میں اگرچہ میں نے آپ کے سامنے جو ٹیکسٹ رکھا ہے وہ ایک ٹیکسٹ ہے، اس کے بہت سارے ٹیکسٹ ہیں، سیاستہ کے اندر بھی ہے، سیاستہ کے باہر بھی ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر پریشان ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی میرا دل چاہتا ہے کہ میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنے آپ کو گرا کے خودکشی کر لوں، کیونکہ میرے سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ یہ جو معاملہ مجھ سے کیا گیا ہے. تو اتنا زیادہ ہی واز پشڈ جیسے کہ بعض روایتوں میں بیان ہوتا ہے. تو یہ خواتین حضرات پہلی وحی کی روایت ہے جو شائع و ضائع ہے ہمارے اندر. لیکن اس پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. کچھ سوالات ایسے ہیں کہ جو اس کے ٹیکسٹ پہ بھی پیدا ہوتے ہیں، کچھ سوالات وہ ہیں جو اس کی جو چین آف نریشن ہے، اس کی جو اسناد ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. آپ ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیے کہ یہ جو ایکسپیرینس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ ایک غیر معمولی ایکسپیرینس ہے. اور اس ایکسپیرینس کو بیان کرنے کے لیے عروہ جو ہیں، عروہ بن زبیر، یہ جو حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، حضرت اسما کے اور حضرت زبیر کے، یہ حضرت عائشہ سے اس بات کو سنتے ہیں. یہ اس سینیریو کو اگر آپ نے تھوڑا بہت بھی اپنے ذہن میں رکھ لیا تو آئیے اب ہم ایک ایک کر کے دیکھیں کہ اس روایت پہ کیا کیا سوالات پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال خواتین حضرات جو باول وہلہ، یعنی as soon as you just reflect on how this incident has been narrated، ایک سوال ہے جو آپ it stares you in the eye. وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ اہم ترین واقعہ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی جس میں ان کو نبوت allegedly ظاہر نبوت سے وہ سرفراز ہوئے، اور حضرت خدیجہ کو انہوں نے سب سے پہلے آ کے بیان کیا، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کیفیت تھی اس کی تفصیل ہم ابھی پوری طرح پڑھ چکے ہیں. تو کیا یہ ایک سوال نہیں پیدا ہوتا ہے؟ اور ایک بڑی عجیب سی بات یہ معلوم نہیں ہوتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک یہ واقعہ خود بیان ہی نہیں کیا. دیکھیے نا، ایک چیز جو کہ which is something which would really take you and it is something کہ جو آپ it is making you a prophet of God, which is also it is as if he has been assigned prophethood in this narrative کہ آپ کو پہلی مرتبہ جب وحی دی جا رہی ہے تو آپ کو ظاہر نبوت کے منصب پہ سرفراز کیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو کبھی بیان ہی نہیں کیا، یعنی وہ اس کے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کرنے والے ہیں. he never ever stated or mentioned this narrative. ایک بات. دوسری بات اس سے بھی سٹرینج اور حیرت انگیز یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہت مین کریکٹر حضرت خدیجہ ہیں. کبھی بھی حضرت خدیجہ نے اس واقعے کو بیان نہیں کیا، یعنی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کوئی ایک روایت ایسی نہیں ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی اچھا ایکسپیرینس ہو تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں رات کو اس جگہ پہ تھا اور فلاں میرے اوپر ایک تجربہ ہوا اور میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پوری کی پوری نبوت کی ہسٹری میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے
جو اس کو بتائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو کبھی بیان کیا ہو. نہ صرف یہ کہ انہوں نے بیان نہیں کیا، حضرت خدیجہ نے بھی بیان نہیں کیا، جو کہ ظاہر ہے ان کی ساتھی تھیں جنہوں نے اس میں کردار ادا کیا، اور جو روایتیں ویسے بھی بیان کرتی ہیں اگرچہ ان کے سے روایتیں کم ہیں. اچھا، نہ صرف یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عزیز ساتھی ہیں، شب و روز کے ساتھی ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہ ہیں، اس سارے کے سارے جو شروع میں ایمان لے کے آئے، اور ظاہر ہے کہ ان کے ایمان لانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فوراً بعد ہی ہوگا نا، کبھی ان سے بھی یہ واقعہ بیان نہیں ہوا. یہ حیرت کی بات نہیں ہے. اس کو اگر بیان کیا تو حضرت عائشہ نے بیان کیا، اور حضرت عائشہ ظاہر ہے ان کی شادی جب ہوئی ہے تو مدینہ کا سارا واقعہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق ایز اے وائف مدینہ میں پیدا ہوا ہے. مکے کا جو یہ واقعہ ہے جس میں 12 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارے ہوں گے ظاہر ہے نبوت کے بعد، اس میں کوئی ذکر نہیں ملتا. نہ صرف یہ کہ اس میں کوئی ذکر نہیں ملتا، بلکہ آگے کی جو پوری ہسٹری ہے اس میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کو، نہ حضرت خدیجہ بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، نہ ان کے شب و روز کے ساتھی جنہوں نے 12 سال ان کے ساتھ گزارے ہوں گے وہ بیان کرتے ہوئے اس کو نظر آتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ حضرت عائشہ جو مدینے میں ظاہر ان کی شادی ہوتی ہے، اور وہ اس واقعے کو بیان کری ہیں جو اس واقعے کی وٹنس بھی نہیں ہے. شی از ناٹ ایون اے وٹنس. اسی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک مرسل روایت ہے، یعنی حضرت عائشہ تو از ناٹ اے وٹنس، انہوں نے خود کسی سنا ہوگا آبویسلی جو اس کو رپورٹ کر رہی ہیں. تو مرسل روایت یہ ہوتی ہے، اور یہ مرسلات صحابہ کہلاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ ایک صحابی کوئی ایسی بات بیان کر رہا ہے جس کا وہ براہ راست وٹنس نہیں ہے، اور اس نے کسی یا تو سینئر صحابی سے وہ بات سننے سمجھنا ہے اور جاننا ہے. وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا اعتراض اور سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ روایت کی نوعیت ہی کیا ہے کہ جس کو بیان کرنے والے جو مین لوگ ہیں جن پر ہی سارا واقعہ ہوا انہوں نے کبھی اس کو بیان ہی نہیں کیا. پورے کے پورے طائفے نے بیان نہیں کیا، جو آئی وٹنس تھے انہوں نے بیان نہیں کیا. 10-12 سال کے بعد جا کے خواتین و حضرات یہ ایسی بات نظر آتی ہے کہ جس میں آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ گویا کوئی رپورٹنگ ہے جو ہو رہی ہے. یہ پہلا اس پہ سوال ہے اور پہلا اعتراض ہے. اب خواتین و حضرات دوسرا سوال آپ کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایڈریس کروں. آپ کو یاد ہوگا نا تہنس کا ورڈ ہم نے پڑھا تھا، اور اس کو راوی نے ایکسپلین کیا تھا تعبد کے مفہوم سے، یعنی ورشپ کے مفہوم میں. لیکن عجیب بات ہے خواتین و حضرات، دس از ایون مور اسٹرینجر دین دا فرسٹ پوائنٹ، کہ یہ تہنس کا ورڈ عربی کی ڈکشنری میں موجود نہیں ہے ایز وی شوڈ ایکسپیکٹ اٹ ٹو بی دیئر، دا وے اٹ شوڈ بی دیئر، بلکہ اس کو قیاساً سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے. یعنی جو بڑے بڑے نحوی ہیں ان میں سے ایک نحوی تو یہ کہتے ہیں، میں نے آج تک نحوی سے مراد یہ ہے کہ جو لیکسیکل نحوی ہیں جنہوں نے لغت مرتب کی، جنہوں نے ڈکشنری کو کمپائل کیا، ان میں سے ایک صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو یہ لفظ آج میں نے پہلی دفعہ سنا ہے، اور 2 اور ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی شاید یہ لفظ اصل میں تہنس کے بجائے تہنف ہوگا، اس میں ہے جو ہے وہ سے تبدیل ہو گئی ہے اور یہ یتہنس بن گئی ہے، یتہنس یعنی یتہنف سے بن گئی ہے. تو یہ میں نے اگرچہ وہ ٹیکنیکل بحث تھوڑی سی چھوڑ دی ہے، لیکن میں آپ کو صرف بتانے کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں تک ابن العرابی کا تعلق ہے، یہ ایک بہت بڑے لیکسیکل ہیز اے لیکسیکل اتھارٹی، جنہوں نے ڈکشنری جن کی بہاف پہ ڈکشنریز مرتب ہوئی ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ آئی نیور نیو دس. اور ابو عمر الشیبانی اور الفراء جو ہیں، یہ اگین یہ بھی دونوں بہت بڑے وہ لوگ ہیں جن کی اتھارٹی پہ ڈکشنریز مرتب ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی اس کو نہیں سنا، تو ہم قیاس کر رہے ہیں کہ شاید اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل میں تو یہ لفظ ہوگا یتہنف، اور حنفہ اسی سے بنا ہے جسے دین حنیفی ہم کہتے ہیں نا، کہ ایک یکسوئی کے ساتھ خدا کی عبادت کرنے کو. تو اصل میں یہ لفظ ایسے بنا ہے. تو میں آپ کے سامنے وہ چاہتا ہوں خواتین حضرات کو جو چیز انہوں نے بیان کی ہے یہ کتاب کی شکل میں جو کوٹیشن ہے آپ کے سامنے رکھ دوں. تو ابو احمد السکونی ہیں جو اس کو بیان کرنے والے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ I asked ابن العرابی about the word یتہنس جو اس میں استعمال ہوا ہے. وہ جواب کیا دیتے ہیں ابن العرابی؟ I am not aware of it. مجھے تو پتہ ہی نہیں اس لفظ کا مطلب کیا ہے، میں نے سنا ہی کبھی نہیں. I have heard it for the first time. اس کے بعد ہے کہ میں نے ابو عمر الشیبانی سے پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ he replied I am also not aware of یتہنس. ان کو بھی نہیں پتا تھا. It can only be from یتہنف from the word حنفیہ، یعنی وہ کہتے ہیں غالباً یہ قیاس کیا انہوں نے، لیکسیکل انالوجی کہتے ہیں اس کو، کہ انہوں نے کہا غالباً یہ یتہنفہ ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ سے تبدیل ہو گئی ہے، یہ فے جو ہے وہ سے تبدیل ہو گئی ہے، تو یہ یتہنس بن گیا ہے. یہی معاملہ فرا ہے. فرا بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ نے کوئی اس کا کوئی شعر سنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں عربی زبان میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس کی کوئی سائٹیشن ہوتی ہے، یعنی کوئی شعر ہوگا، کوئی اس کی کوئی جملہ ہوگا،
وہ کہتے ہیں میں نے تو آپ پوچھنے سے اس نے پوچھا کہ بھئی کیا آپ نے کوئی شعر سنا ہے جس میں یہ لفظ مینشنڈ ہو؟ وہ کہتے ہیں یا کوئی پروز کا پیسج ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو نہیں سنا. پھر انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس کو آپ قیاس کر لیتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس چیز کو روایت یہ بیان کر رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکسوئی کے ساتھ جا کے عبادت کرتے تھے, یہ صرف راوی کا قیاس ہے کہ اس نے یتحنس کے ورڈ کو اس مفہوم میں لے لیا خواتین حضرات کہ یہ ورشپ کے مفہوم میں ہے, یہ عبادت کے مفہوم میں ہے, جبکہ یہ ایسی کوئی چیز بھی ایسی یہاں پہ موجود نہیں ہے. جتنے ہی بڑے میں نے یہ تینوں بہت بڑی اتھارٹیز ہیں ان کے سامنے آپ کے سامنے رکھا. all three of them denied they have heard of this word and what they could come up, two of them. یعنی ابن العرابی نے تو بالکل انکار کر دیا. ابو عمر شیبانی نے جب یہ سنا تو انہوں نے, اور فرا نے جب یہ سنا انہوں نے کہا جی کہ میں نے ہمیں غالباً اس کا مطلب اس طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ فے کو سے تبدیل کر لیں, سے کو فے سے تبدیل کریں تو یہ یتحنسا اصل میں یتحنفا ہو جائے گا. تو جو کہ حنیفی یا دین حنیفی سے ہم واقف ہیں تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید یا یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا, تو شاید یہی یہاں مراد ہوگا. تو دوسرا اس روایت پہ خواتین حضرات یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو بڑا فنڈامنٹل ہے اس روایت کے اندر, اس کی کوئی پلازیبل ایکسپلینیشن نہیں ہے, وہ پایا نہیں جاتا لغت کے اندر, اور جو لغت کے اندر پایا جاتا ہے تو قیاسن پایا جاتا ہے. قیاسن کا کیا مطلب؟ بائی انالوجی پایا جاتا ہے. اب تیسری چیز جو خواتین حضرات اس کے اندر بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی, اگر ہم اس کو مان لیں جیسے کہ یہ پہلی وحی کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے, تو ہی واز اسٹرک وتھ کانسٹرنیشن, یعنی سخت پریشان. یہ تو ہم نے بھی روایت پڑھی ہے نا کہ شدید پریشان تھے. اور جیسے میں نے آپ کو بھی اگزامپل بھی دی کہ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہ کہ وہ خودکشی کر لیں, پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا دیں, اتنے زیادہ وہ ڈسٹرب ہو گئے ہوئے تھے. اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے یہ ان پہ کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہے, اور دس از سم تھنگ وچ از ہی جسٹ کی ناٹ بیئر. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ پروفٹ آف گاڈ جو ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ظاہر ہے ان کی جو وائف ہیں حضرت خدیجہ, she is continuously consoling him کہ بھئی something good must have happened, آپ you're misconstruing this, کوئی بری بات نہیں ہوئی ہوگی, کوئی اچھی بات ہی ہوئی ہے, آپ ذرا صبر سے کام لیں, ہم ورقہ کے پاس چلتے ہیں. اس کے برعکس خواتین حضرات دیکھیے, میں آپ کو چاہتا ہوں یہ سمجھانا یا بتانا خود قرآن مجید سے کہ یہ پہلی وحی کا جو واقعہ ہے یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو پیش نہیں آیا, یہ اس سے پہلے پچھلے انبیاء کے ساتھ بھی پیش آیا, اور خاص طور سے حضرت موسیٰ کے بارے میں جب یہ پیش آیا تو اس کی تفصیل بہت ڈیٹیل میں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جب بھی وہ واقعہ پیش آیا تو اس کے اندر جو واقعے کی نوعیت وہ یہ تھی کہ اگرچہ حضرت موسیٰ شروع میں پریشان ہو گئے تھے, لیکن جیسے کہ ہمیں یہ معلوم ہے, یعنی میں آپ کو یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں جو یہ پہلی وحی کو بتا رہی ہیں, اس میں دیکھیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انی لا یخاف لدی المرسلون, یعنی میں جب آپ کو وحی بھیج رہا ہوں تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, میں تو آپ کو اس میں اشور کر رہا ہوں. دس از سم تھنگ وچ آئی اشور یو, it's me Moses who is talking to you and therefore you should not have any fear. تو جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بات یا کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وحی کے جو دوسرے انسٹنسز قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اس میں تو یہ ایسا کوئی پرابلم ہی نہیں لگتا کہ جیسے ایک شخص جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس پہ کیا ریولیشن ہوئی ہے, اینڈ ہی نیڈز دا corroboration of his wife or his wife's uncle to tell him کہ بھئی نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ وحی نازل ہوئی ہے. اس کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ جب نبوت کے منصب پہ سرفراز کرتے ہیں تو یہ کوئی وہمی چیز نہیں ہوتی, یہ کوئی آؤٹ آف دا بلو چیز نہیں ہوتی. ایک پیغمبر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہے. اور حضرت موسیٰ جیسے میں نے کہا, although initially he was taken aback, لیکن وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دی اور یہ کہا کہ لا یخاف لدی المرسلون, کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہوتے ہیں ان کو میری پریزنس میں کوئی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اور خواتین حضرات اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ جو پہلی وحی جس کی تصویر خود قرآن کھینچتا ہے, یعنی اصل میں جو پہلی وحی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے جو پہلی وحی قرآن مجید میں بیان کی ہے, پہلی وحی کا جو انسٹنس ہے اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ وحی نازل ہو رہی ہے یا ہوئی ہے تو کتنی پریسائز اور کتنی ایگزیکٹ بات ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز نیور انشور کہ بھئی مجھ پہ کوئی وحی نازل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا میں کوئی پریشانی کا لائق ہوں یا نہیں ہوں. تو یہ جو سورہ نجم کی جو شروع کی آیات ہیں یہ انفیکٹ پہلی وحی کا پورٹریل ہے. تو ذرا دیکھیے یہ آیتیں کیا کہتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ
فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. اب یہ دیکھیے، یہ پہلی وحی جیسے قرآن اس کو بیان کرتا ہے وہ کتنی سرٹن ٹرمز میں بیان کرتا ہے کہ the prophet was absolutely certain what was going on. تو دیکھیے کیا الفاظ ہیں کہ he was taught by an angel mighty in power, towering in character and endued with wisdom. Thus he appeared such that he was on the higher horizon. Then he drew near and bent down within 2 bows length or even closer to the prophet. The Almighty then revealed to his servant that which he revealed. Whatever he saw was not his heart's delusion. ما كذب الفؤاد ما رأى. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کو کوئی ڈیلوژن تھی یا ان کو اچانک ایک خوف طاری ہو گیا اور ان کو جا کے تسلی لینی پڑی، بلکہ he was absolutely certain. تو اس کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے جو مخاطبین ہے کہ افتمارونہ علی ما یری، تو تم اس کے بارے میں ان سے جھگڑ رہے ہو کہ انہوں نے کیا دیکھا. اور پھر دیکھیے قرآن مجید دوسری وحی کا جو انسٹنس ہے وہ بھی بیان کرتا ہے. پہلی وحی جو بھی ہم نے بھی دیکھی، دوسری وحی کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى. پھر یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات جو آتی ہے and he beheld him a second time، یعنی محمد beheld Gabriel a second time. دوسری مرتبہ جو وحی کا ایکسپیرینس ہوا وہ کیا تھا؟ descending near the farthest low tree close to which is the paradise of repose جو جنت المأوا ہے. when the low tree was being covered with that which was covering it. یہ ظاہر ہے ایک تجربے کی وہ ایک بیان ہے. اور پھر دیکھیے جو الفاظ کیا ہے کہ ما زاغ البصر وما طغى his sight did not falter nor lost its poise. یعنی ان کو کوئی ڈیلوژن نہیں ہوئی تھی، ان کی جو سائٹ تھی اس کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں پیدا ہوئی تھی، نہ ہی کوئی ان کے اندر کوئی ایسی گھبراہٹ کا عنصر تھا یا ہی لاسٹ ہز پوائز. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہی واز ایبسلیوٹلی کلیئر واٹ واز گوئنگ آن. تو یہ ایک تیسری چیز ہے خواتین و حضرات کہ ایک پہلی وحی کی جو پورٹریل ہے جیسا کہ حدیث میں بیان ہوا، اس سے تو لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبراہٹ کا شکار ہو گئے ہوئے تھے اور ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا ان کو کیا ہو گیا، اور وہ خودکشی کرنے کے ایکسٹینٹ تک پہنچ گئے تھے. دوسری طرف جب قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھیجی تو دیکھیے کیا الفاظ ہیں کہ he was not delusive. کوئی ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. یعنی پہلے یہ کہا کہ اگر آپ پچھلے والے حصے کو دیکھیں تو یہ کہا گیا کہ ما کذب الفؤاد وما رأى، یعنی ان کے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. he was absolutely certain کہ گیبریل یا جبریل ان کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے ان کو وحی کی ہے. اور دوسرے انسٹنس میں کیا کہا قرآن مجید میں ما زاغ البصر وما طغى، یعنی ان کی جو نگاہ تھی وہ چونکی نہیں اور وہ امبیلنس نہیں ہوئی، گویا کہ he was perfectly in his senses and he perfectly knew کہ he is being revealed by Gabriel. تو خواتین حضرات تیسرا جو سوال اس روایت میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ روایت کے اندر جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی، اس کے بالکل بالمقابل جو قرآن میں تفصیلات بیان ہوئی ہیں وہ اپوزٹ ہیں. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید گھبراہٹ کا شکار ہوئے، پریشان ہوئے. ان کو ضرورت تھی کہ وہ کہیں جاتے اور ان کو تصدیق کی جاتی کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، بنسبت اس بیان کے جو آپ قرآن میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم از ایبسلیوٹلی سرٹن، یعنی جبریل ان کے پاس قریب ہوئے فکان قاب قوسین او ادنا، تو بالکل 2 کمانوں جیسا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. پھر ان کو وحی کی گئی ما کذب الفؤاد ما رأى، ان کے دل نے جھٹلایا نہیں، وہ بالکل اچھی طرح گراسپ کیا. پھر دوسری مرتبہ یہ کہا جب دوسری مرتبہ وحی کو دیکھا کہ ما زاغ البصر وما طغى، ان کی نگاہ جو تھی وہ بالکل ٹکی رہی اور he was absolutely sure کہ he is seeing جبرائیل and he is revealing the Quran to him. تو یہ خواتین حضرات تیسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس روایت کو ہم کیسے دیکھیں اور کس طرح سے ہم اس گھبراہٹ کو مانیں، جبکہ قرآن مجید اس سے بالکل اپوزٹ پکچر یہ پیش کر رہا ہے کہ خود حضرت موسیٰ جیسے میں نے پہلے کہا وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی، شروع میں ہوئی لیکن بالکل ان کو تسلی مل گئی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ واقعہ یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ جس میں دونوں مرتبہ ہی واز ایبسلیوٹلی، یعنی پہلی مرتبہ تو پہلی وحی کا واقعہ ہے وہ، تو ان کو کوئی اس میں پریشانی نہیں ہوئی. ہی واز کوئی ان کو یہ نہیں معاملہ ہوا کہ وہ حضرت خدیجہ کے پاس جاتے اور کہتے کہ زملونی یا دسرونی مجھے اڑاؤ اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، اور حضرت خدیجہ نے پھر ان کو کہیں لے جا کے تسلی دلوانا پڑی. اس کے بعد دیکھیے خواتین حضرات کہ سورہ نجم کی یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیتیں پڑھی ہیں یہ اصل میں دلیل نبوت کے طور پہ پیش کی گئی ہیں. یعنی دلیل نبوت کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پہ فائز کرنے کی دلیل کے طور پہ کہ بھئی ہی از اے پروفٹ. اس وجہ سے آپ دیکھیے جہاں یہ آیتیں شروع ہوتی ہیں اس کے الفاظ کیا ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یعنی ستارے گواہی دیتے ہیں جب وہ گرتے ہیں،
یعنی آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے قسم کے بارے میں قرآن مجید کی جو ہم تفسیر پڑھ رہے تھے اور اس پہ جو ایک انٹروڈکشن سمجھ رہے تھے، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ واو گواہی کے لیے ہوتا ہے. تو ستارے جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں. کس طرح سے گواہی دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب کوئی شیطان یا کوئی بدرو جو ہے وہ قرآن کی وحی میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو شوٹنگ سٹارز کم اینڈ دے ایکچولی ہٹ دیٹ ایول اسپرٹ، تاکہ وہ انٹرفیئر نہ کرے. تو یہ کہا گیا کہ بھئی یہ ستارے گواہی دیتے ہیں کہ تمہارا یہ جو پیغمبر ہے، تمہارا ساتھی جو ہے، یہ ہی از ناٹ لاسٹ، یہ کوئی مطلب کوئی گم نہیں ہو گیا، ہی از ناٹ لاسٹ ان ہز مائنڈ نار ہی از گون اسٹرے. تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے خواتین حضرات کہ یہ باقاعدہ قسم جو ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ گواہی کے طور پہ یہ جو پہلی وحی کے الفاظ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت کے جس منصب پہ فائز کر رہے ہیں، وہ ایک ایسے ایکسپیرینس کے بارے میں ایک گواہی دے رہے ہیں کہ جو آپ کا اس منصب پہ فائز ہونے کا ایکسپیرینس ہے. اس ایک لحاظ سے لائک یور commission ticket, you are being commissioned for a purpose, and this is your commissioning which is mentioned in the form of a witness. And God asking telling us that the stars bear witness to his prophethood, the way they shoot and they kill people or kill those evil spirits or jinn who try to intervene or interfere with divine revelation when it is being sent down. تو یہ چار پہلی باتیں ہیں خواتین حضرات، اس کو آپ سمجھ لیں. کچھ اعتراضات میں آپ کے سامنے اور بھی بیان کرتا ہوں، لیکن میں سمرائز کر دوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو بیان کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ایک عجیب صورتحال ہے. دوسری ہم نے یہ دیکھا کہ یتحنس کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے یہ عربی لغت میں کہیں سے پایا نہیں جاتا، اس میں داخل کیا گیا ہے، اور جو شروع کے جو لیکسیکل اتھارٹیز تھے they expressed an inability to find it. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خود قرآن مجید جب وحی کا بیان کرتا ہے تو اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی presence of mind، یہ بات کہ he was not lost، یہ بات کہ he didn't consider himself کہ کوئی نیا واقعہ ہو گیا، it was as if he knew کہ بھئی مجھے اللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے چن رہے ہیں. اس کے برعکس روایت یہ بتاتی ہے کہ آپ گھبراہٹ کا شکار ہو گئے تھے. اب خواتین حضرات میں آپ کے سامنے ذرا کچھ اور تفصیل رکھتا ہوں جو اگین اس پہ سوال پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھیے یہ روایت کیا کہتی ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ پہلی جو وحی تھی وہ اقرا بسم ربک الذی، یہ سورہ علق تھی، اور یہ سورہ علق جو ہے 19 آیتوں پر مشتمل ہے. اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو پہلی وحی ہے یہ اس سورہ پر مشتمل ہے، لیکن یہ سورہ اپنے داخل ہی میں سے فرام اٹس ان سائڈ اس بات کو اگل دیتی ہے کہ یہ کوئی پہلی وحی ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیے پہلی وحی کے اندر غصہ، پہلی وحی کے اندر اتنا اینگر جو اس صورت سے ٹپکا پڑ رہا ہے یہ ہو نہیں سکتا. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب پہلی مرتبہ کوئی وحی نازل کریں گے، کوئی ورڈز کہیں گے، تو وہ تو ایسے ہوں گے نا جس میں یو اپیز سم ون، یو کال سم ون ٹو دا ٹروتھ. دے شوڈ ناٹ بی سم تھنگ وچ آر بیسڈ آن اینگر اور وچ آر اسکولڈنگ پیپل فار گوئنگ اسٹرے. وہ تو اسکولڈ کرنے کا موقع تب آتا ہے کہ جب آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، لوگ پھر بھی نہیں مانے، اور پھر اسکولڈ آپ کر رہے ہیں، پھر آپ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں. لیکن سورہ اقرا کے بارے میں اگر ہم یہ مان لیں کہ اس کو پہلی وحی جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، تو دیکھیے اس میں اب میں آپ کے سامنے یہ آپ کا عربی ٹیکسٹ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، اس کا آپ ترجمہ دیکھیے. پہلی 5 آیتوں کا میں ترجمہ اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ تو بہت معروف آیتیں ہیں، اس میں یہ بتایا گیا کہ ریڈ آؤٹ او پروفٹ ان دا نیم آف دا لارڈ وغیرہ. لیکن آپ دیکھیے آگے سورہ کیا کہتی ہے. Certainly not, man is surely being rebellious as he has considered himself to be self-sufficient. اپنے آپ کو وہ سمجھتا ہے کہ بھئی وہ کوئی اور اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. اور undoubtedly to your Lord will he one day have to return. Have you seen him who forbids the servant of God when he offers the prayer؟ یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا. اس کو دیکھا کہ جو رأیت الذی عبدا اذا صلی، یعنی جو روکتا ہے، ینہا یعنی جو روکتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر just consider if this servant happens to be on the right path or urges others to piety, just see if this wretch is the one who has denied and turned away. Did he not know that God is watching? پھر کلا، this is nothing. By no means. If he does not desist, we shall drag him by the forelock. ہم اس کو چوٹی سے پکڑ کے کھینچیں گے. A lying, sinful forelock. Then let him call his companions. We shall summon our gods. By no means heed not and bow down in prostration and in this manner draw near to me. تو اب یہ دیکھیے اس پورے کی پوری جو سورہ ہے اس کی ٹون کتنی سخت ہے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ جھوٹی نابکار پیشانی، ہم اس کو پیشانی سے کھینچیں گے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے جب یہ نماز پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جب یہ پڑھتا ہے تو دیکھیے دوسرا آدمی اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ خود یہ اندر سے سورہ بتا رہی ہے کہ پہلی سورہ تو ہو نہیں سکتی. اس کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا ہوا تھا، کچھ لوگ ان کو روکنے والے تھے، اور جو روکنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں.
تنبیہ سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ یہ کام کر چکے ہوتے کہ ان کو بتاتے کہ دیکھیے توحید یہ ہے، ہم جو ایک دعوت پیش کر رہے ہیں پچھلے صحیفوں سے متصل لنکڈ، وہ یہ دعوت ہے. تو یہ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس سورہ کا جو تیز نیچر ہے، اس کے اندر جو ایک ایلیمنٹ آف ریبیوک پایا جاتا ہے، اٹ از مس فٹ فار اٹ ٹو بی کالڈ دا فرسٹ سورہ. تو یہ داخلی شہادت کہتے ہیں اس سے ہم، ود ان دا سورہ you can see how it is inappropriate to be called the first وحی. اچھا، اس سے بچنے کے لیے پھر خواتین حضرات بعض لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پہلی یہ پوری کی پوری جو سورہ ہے یہ پہلی وحی ہے، وہ کہتے ہیں پہلی 5 آیتیں اصل میں پہلی وحی تھی، کیونکہ پہلی 5 آیتوں میں بظاہر کوئی تنبیہ نہیں ہے، بظاہر کوئی اینگر نہیں ہے، بظاہر کوئی غصہ نہیں ہے. لیکن خواتین حضرات اگر ہم یہ مان لیں، یہ دیکھیے نا پہلی 5 آیتیں آپ دیکھ رہے ہیں، جو چھٹی پھر ماننا پڑے گا نا کہ چھٹی آیت ایک نئی وحی ہوئی ہوں گی، یعنی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی ہوگی، پہلی وحی ختم ہوگی، اس کے بعد چھٹی جو آیت سے اگلی وحی کبھی کسی وقت آئی ہوگی. تو کیا کسی وحی کے لیے موضوع ہے کہ وہ یہاں سے شروع ہو؟ سرٹنلی ناٹ، مین از شیورلی بینگ ریبیلیس، کلا، ہرگز نہیں. یہ تو ہرگز نہیں پچھلی آیت سے اتنا متصل ہے، اتنا اٹس لائک جوائن ٹو دا پریویس ورس دیٹ یو کین ناٹ سے آئی مین ایون کامن سینس آبزرویشن یہ ہے کہ یہاں سے کوئی نئی وحی شروع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ سرٹنلی ناٹ اگر کچھ وقفے کے بعد نازل ہوا ہے تو اس سے کچھ پہلے بھی تو ہوگا نا، اس کچھ پہلے ہوگا جس پہ کہا گیا ہرگز نہیں. تو یہ ہرگز نہیں اصل میں تبھی موضوع ہے کہ اگر وہ پچھلی بات کے ساتھ نازل ہو. اگر میں پہلی 5 آیتیں نازل کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد کہوں ہرگز نہیں میں تو یہ کرنے لگا ہوں، تو کوئی پوچھے گا بھائی تم کس بات پہ ہرگز نہیں کہہ رہے ہو، واٹ آر یو ٹاکنگ اباؤٹ. تو اس میں ہی بھئی دوسرا اعتراض ہی پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، ان کی بات اس لیے بھی مناسب نہیں ہے کہ پھر یہ ماننا پڑے گا کہ چھٹی آیت ایک نئی وحی تھی، تو چھٹی آیت شروع یہاں سے ہو رہی ہے کلّا سے، ہرگز نہیں سے. تو ہرگز نہیں سے ایک نئی وحی کا آغاز ہونا جو ایک سیکنڈ ٹائم نازل ہوئی ہے، یہ مستبد ہے، اٹس فار فیچڈ اینڈ اٹ از ورچولی آؤٹ آف کوسچن کہ کلّا یا ہرگز نہیں سے آپ ایک نئی وحی شروع کریں، بیکاز ایز اے سیڈ کہ یہ بالکل کنیکٹڈ ہے پچھلی آیات کے ساتھ، اینڈ ہینس وی کی ناٹ سیور اٹ، وی کی ناٹ آئی مین کراس اٹ اوور کہ یہ ایک نئی وحی کے طور پہ ہوگی. تو یہ خواتین حضرات اب یہ دیکھیے یہ پانچویں چیز ہے جو کہ which is questionable. چھٹی چیز آپ دیکھیں خواتین حضرات وہ یہ ہے کہ وہ حضرت جبریل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب وہ آئے اقرا پڑھو. تو اب دیکھیے یا تو پڑھو کا مطلب یہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کوئی لکھی ہوئی تحریر کہتے کہ دیکھو یہ میں لے کے آیا ہوں اس کو پڑھو، ٹھیک ہے نا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو پڑھ نہیں سکتا، بیکاز ہمیں پتہ ہے کہ پروفٹ لٹریٹ نہیں تھے. تو ہی کوڈ ہیو سیڈ کہ بھئی ما انا بقارئ، تو بالکل صحیح بنتا ہے. تو وہ نبی جبریل یہ تو پتہ ہے کہ کچھ چیز لکھی ہوئی نہیں لے کے آئے تھے، وہ تو ایسے ہی آپ سے کہہ رہے تھے پڑھو. تو جب وہ ایسے ہی آئے تھے اور کہہ رہے تھے پڑھو، تو پھر تو اصل میں اس کا مطلب کیا تھا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے پیچھے دہراؤ، ریپیٹ واٹ آئی ایم سیئنگ، یہی مطلب ہوگا نا. یعنی یا تو یہ وہ کہتے اقرا، تو وہ یہ کہتے کہ بھئی یہ جو بات آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں ریڈ دس آؤٹ. اتنی سی بات ہے، لکھی ہوئی چیز تو لائی نہیں. تو جب وہ لکھی ہوئی چیز نہیں لائے تو اقرا کا آٹومیٹکلی پھر مطلب یہ بن جاتا ہے کہ اقرا whatever I am now, read what I am now going to say or repeat behind me what I am now going to say. یہی کہیں گے نا. تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ کہہ رہے ہیں ما انا بقارئ، ما انا بقارئ، میں تو اس کو ریپیٹ نہیں کر سکتا، میں تو اس کو پڑھا ہوا نہیں ہوں. یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ even if I am not educated, even if I cannot read and write, I can repeat words which are being told. ایسا تو ہو سکتا ہے نا. یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی فارملی ریڈ اینڈ رائٹ نہ کر سکتا ہو یا پڑھ لکھ نہ سکتا ہو، لیکن اس سے کہا جائے کہ میرے پیچھے دہراؤ اور وہ کہے جی کہ میں تو نہیں دہرا سکتا. تو یہ دوسرا چھٹا سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ما انا بقارئ کے جو ورڈز آتے ہیں کہ آئی کین ناٹ ریڈ، یہ بے محل لگتے ہیں، اس لیے کہ although the prophet could not read but he could repeat. اور ریڈ کا مطلب تبھی وہاں سے پیدا ہونا تھا جب کوئی لکھی ہوئی چیز لاتے. لکھی ہوئی چیز تو جبریل لائے نہیں، تو لازماً یہاں اقرا کا مطلب ہوگا ریڈ آؤٹ یا ریپیٹ آفٹر می. تو اس کے جواب میں پروفٹ کا یہ کہنا کہ آئی کی ناٹ ریپیٹ آفٹر یو، اس کی کوئی تک سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کس طرح سے یہاں پہ انسرٹ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد خواتین حضرات یہ دیکھیے کہ ایک بہت عجیب بات جو یہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو یہ تو کہتے ہیں کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اڑاؤ، میں آئی فیلنگ تھریٹنڈ اینڈ آئی ایم فیلنگ اے لاٹ آف انگزائٹی. یہ اس کو مینشن کرتے ہیں، لیکن ایک اس سے بڑی چیز اب یہ ہے کہ وہ کچھ قرآن کی آیتیں جو بظاہر قرآن کی آیتیں ظاہر ہے ہم یہی کہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تذکرہ ہی نہیں کرتے. یعنی
کیا یہ کوئی قابل لحاظ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک پیغمبر جس کو منصوب نبوت پہ فائز کیا جا رہا ہے اس پہ کچھ آیتیں اتری ہیں اور وہ اپنی اہلیہ کے پاس جا کے ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتا. He does not even mention them. What he does mention is یار I'm feeling so afraid, میں اتنا گھٹا گھٹا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ اگین یہ کوشچن ہے کہ جس جو نریٹ انہوں نے کیا حضرت خدیجہ کو جا کے، بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی بات کو انہوں نے نریٹ نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا، کہ میرے پہ اس طرح سے کچھ کہا گیا، کچھ آیتیں نازل ہوئیں اور میں ان کے جواب میں نے مطلب یہ کیا ہوگا یا میرا یہ ریئیکشن ہوگا. That's never mentioned. All he did was he went to Khadija and said کہ بھائی this is something is beyond me, and he never mentioned there were some verses which were being revealed to him. تو یہ پھر ایک اور سوال ہے جو پیدا ہوتا ہے. پھر خواتین حضرات ایک 8واں سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی، جیسے آپ نے دیکھا سورہ نجم کے اندر بھی اور حضرت موسیٰ کے واقعات کے اندر بھی، نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ایک پروفٹ کے لیے سرپرائز ہو. ہی از انٹروڈیوسڈ ٹو دیٹ، ہی آلریڈی نوز کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ نبوت کی تصدیق کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ ابن نوفل کی ضرورت پیش آتی ہے. ہی ہیز ٹو ٹیل ہم کہ نہیں، تمہیں نبوت کے منصب پہ فائز کر دیا گیا ہے، اور یہ جو ناموس اکبر یعنی جو تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ پہ آ چکا تھا، اور جب ایسا فرشتہ کوئی چیز لے کے آتا ہے تو قوم تمہاری دشمن بن جاتی ہے اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے یعنی قرآن مجید کا جو اپنا عرف ہے وہ بالکل مختلف ہے. یعنی قرآن یہ کہتا ہے کہ نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اچانک آپ کو جب اس طرح سے مل جاتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بارے میں تسلی دیتے ہیں کہ یہ میں ہوں جو آپ سے خطاب کر رہا ہوں، میں آپ سے ہم کلام ہوں، میرا فرشتہ آپ سے ہم کلام ہے. لیکن یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ورقہ ابن نوفل کی پھر کیوں ضرورت پڑی کہ وہ جا کے تصدیق ان سے کروائی جائے، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آیا اچھا یہ تو میں ایک نبی بن گیا ہوں اچانک حادثے کے طور پہ. اگین دس از سم تھنگ وچ وی فیل از انکنسسٹنٹ. اچھا، ایک اور خواتین حضرات 9واں سوال جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا واقعہ بعض روایات میں اس طرح سے بیان ہوا ہے کہ جیسے یہ خواب میں پیش آیا. یہ ایکچوئل تھا ہی نہیں، یعنی اٹ واز نیور این ایکچوئل ہیپننگ، بلکہ خواب کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. اور اگر یہ خواب کے اندر واقعہ پیش آیا تو پھر ظاہر ہے بالکل اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. تو لیکن یہ کانٹرڈکشن ہے کہ یعنی روایات کا ایک جمع غفیر یہ بیان کر رہا ہے کہ یہ واقعہ حقیقتاً پیش آیا، اور ایک حصہ روایات پہ یہ بیان کر رہا ہے کہ نہیں، یہ خواب میں پیش آیا، اور خواب میں جبریل آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ پڑھ کے سناؤ یا پڑھو، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ تفصیل آئی. اس کانٹرڈکشن کو ہم ریزالو اس لیے نہیں کر سکتے کہ دونوں ایک ہی لیول کی روایتیں ہیں. یعنی ایک وہ بھی مرسل روایت ہے، یہ بھی ایک نوعیت کی مرسل روایت ہے، اور اس کے اندر ایک یہ کہہ رہی ہے کہ خواب میں پیش آیا، دوسری یہ کہہ رہی ہے کہ خواب میں نہیں بلکہ یہ بالکل بیداری میں پیش آیا. تو اب کس کی بات کو مانا جائے؟ ظاہر ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو بیداری والا واقعہ ہے وہ بھی اس کے اندر ہی سوالات پیدا ہوتے ہیں. تو جو سوالات اس پہ پیدا ہوتے ہیں اسی قسم کے سوالات پھر اس خواب میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں اگر یہ واقعہ خواب کے اندر پیش آیا. اور آخری خواتین حضرات جو چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ روایت ایک غریب روایت ہے. یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے. غریب کا مطلب کیا ہے کہ یہ پہلے 3 ٹیئرز کے اندر اس کو جو روایت کرنے والے ہیں وہ ایک پرسنالٹی ہے، یعنی ایک لوگ ہے. اس کو حضرت عائشہ تنہا بیان کرتی ہیں، who is not a witness to this incident. اس کے بعد عروہ بن زبیر اس کو تنہا بیان کرتے ہیں، کوئی اور بیان نہیں کرتا، یعنی دوسرا. تیسرے ٹیئر میں ابن شہاب زہری اس کو تنہا بیان کرتے ہیں، کوئی اور بندہ نہیں ہے. تو غرابت یا غریب روایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی روایت جس کے کسی ایک ٹیئر میں اگر کوئی ایک راوی بھی رہ جائے تو اس کو کہتے ہیں یہ غریب روایت ہے. تو آپ یہ دیکھیے اس کے جو 3 ٹیئرز ہیں، 3 سیکشنز ہیں، اس میں یہ غریب روایت ہے. یعنی تنہا عائشہ روایت کر رہی ہیں، تنہا عروہ روایت کر رہے ہیں، تنہا زہری. یعنی فرسٹ 3 rungs of the ladder, first 3 sections of this narrative just has one narrator each, which technically makes it a gharib narrative, which of course is a very weak form of a narrative. پھر زہری سے نیچے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے شاگرد ہیں، عقیل ہیں، یونس ہیں، معمر ہیں، ولید ہیں، صالح ابن ابی اخضر ہیں، ابن اخی زہری ہیں، نعمان بن راشد ہیں. زہری سے نیچے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ زہری باقاعدہ پڑھاتے تھے، ٹیچ کرتے تھے، تو انہوں نے بہت سارے ان کے اسٹوڈنٹس تھے، انہوں نے اس روایت کو نریٹ کیا ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ان دا فرسٹ 3 steps which almost covers 100 years، یعنی حضرت جو زہری ہیں ان کا انتقال 124 ہجری میں جا کے ہوتا ہے، حضرت عائشہ کا انتقال 58 یا اس کے لگ بھگ ہجری میں ہوتا ہے.
تو یہ آپ دیکھیے کہ 124 ہجری تک یہ روایت 3 سٹیپس میں ایک غریب روایت رہی ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا سوائے ان 3 ہستیوں کے. اس کے بعد جا کے زہری کی زندگی کے بعد جا کے یہ اس طرح سے برانچ آؤٹ ہوئی ہے. تو یہ خواتین حضرات اس روایت کا حال ہے. اس پہ یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں کسی حال میں بھی اس روایت کو، اگرچہ یہ بخاری میں ہی کیوں نہیں ہے، اس کو تسلیم کرنا بہت مشکل ہے. میں بالکل بریفلی آپ کو ایک مرتبہ پھر گنوا دوں. سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ اس روایت کو حضرت خدیجہ نے بیان نہیں کیا، جو اس روایت کی بہت اہم عنصر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پہلی وحی کا شرف حاصل ہوتا ہے اس روایت کے نتیجے میں، کبھی زندگی میں انہوں نے بیان نہیں کیا، نیور ایور. اگر کیا تو حضرت عائشہ نے کیا، جو اس راوی اس واقعے کی وٹنس نہیں ہے. دوسری چیز ہم نے یہ دیکھی کہ اس کے اندر یتحنس کا جو ورڈ ہے وہ عربی لغت کے لیے ایک اجنبی ورڈ ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگزائٹی ڈپکٹ کی ہے، اس کے بالکل برخلاف جب قرآن وحی کو بیان کرتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی ہے تو اس کے اندر کوئی ہڑبڑاہٹ اور گھبراہٹ کا شکار کوئی پیغمبر نہیں ہوتا. پھر یہ ہم نے دیکھا چوتھے نمبر پہ اس کے سورہ نجم کے اندر جو یہ آیتیں آئی ہیں، جو میں نے بتایا کہ پہلی وحی کی روایتیں ہیں، وہ بیسکلی جس طرح سے بیان کر رہی ہیں ایک قسم کے طور پہ، ایک گواہی کے طور پہ، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کر رہی ہیں. تو نبوت کی دلیل پہ جب آپ پیش کر رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھیے وہاں پہ اتنا پوائز تھا، اتنا بیلنس تھا، تو یہ کسی طرح سے نہیں مانا جا سکتا اس کے جواب میں کہ پھر اس گھبراہٹ کا بھی کوئی پیغمبر شکار ہو سکتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیار ہی نہیں تھا کہ وہ وحی کو ریسیو کرے. اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جس سورہ کے بارے میں کلیم کیا جاتا ہے کہ وہ پہلی وحی ہے، وہ سورہ اقرا ہے، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پوری سورہ اتنی سٹرونگ ہے، اس کے اندر اتنے ہارش ورڈز ہیں، اٹ از اناپروپریٹ ٹو بی دا فرسٹ وحی. اور اگر ہم اس کو ڈسکارڈ کریں، جیسے کہ بعض لوگوں نے کہا نہیں پوری سورہ تو نہیں، پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں، تو پہلی 5 آیتوں کے بعد جو 6ٹھی آیت ہے وہ شروع ہوتی ہے کلّا سے، ہرگز نہیں سے. تو کلّا سے ایک نئی وحی کا آغاز ہونا کسی نئے موقع پہ یہ بالکل مستبد ہے، یعنی فار فیچڈ، اس کو ہم اس طرح سے تسلیم نہیں کریں گے. پھر 7ویں نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کے پاس وہ گئے ہیں، حضرت خدیجہ کے پاس وہ گئے ہیں، تو انہوں نے کبھی مینشن ہی نہیں کیا کہ کوئی آیتیں بھی یا اللہ کی طرف سے کوئی کمیونیکیشن ان کو ہوئی ہے. ہی نیور مینشن دیٹ. واٹ ہی ان فیکٹ مینشنڈ واز دیٹ ہی از ویری افریڈ. اور جیسے میں نے کہا کہ بعض روایتوں میں یہ بیان ہوا کہ ان کو دل چاہ کے وہ خودکشی کر لیں اور اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دیں. 8ویں نمبر پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایک پیغمبر کی پیغمبری کی تصدیق جو ہے نہ وہ خود تو کر ہی نہیں پا رہے، ان کو ورقہ ابن نوفل یا خارج کی ایک پرسنالٹی کی تصدیق چاہیے، جو اگین دس از سم تھنگ وچ از انبیکمنگ، اور ہم اس کو نہیں ہم کر سکتے. اچھا، پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ ایک واقعہ ایک ڈریم میں یا خواب میں پیش آیا، ایک پوری کیٹیگری آف نیریٹو یہ بیان کرتی ہے. اگین دس از اے کانٹرڈکشن. اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ روایت کتنی غریب ہے کہ اس کو پہلے 100 سال میں بیان کرنے والے 3 راوی ہی ہیں، اور پہلا راوی جو حضرت عائشہ ہیں وہ تو خود آئی وٹنس ہی نہیں ہے اس پورے واقعے کی. ان کو یہ بعد میں انہوں نے اس چیز کو جس سے بھی معلوم کیا، انہوں نے معلوم کیا اور آگے سے رپورٹ کیا. تو یہ 10 وہ اعتراضات ہیں جو خواتین حضرات اس روایت پہ پیدا ہوتے ہیں، جس کی بنیاد پہ ہم اس روایت کی جو جیسے کہ یہ بیان ہوئی ہے بخاری میں، اور ہمارے ہاں ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ زباں زادہ عالم ہے، یعنی دس از سم تھنگ دیٹ وی آل فریلی کوٹ، اس کو ایکسیپٹ کرنا. اس میں یہ سوالات ہیں جو آڑے آتے ہیں، جب تک ان سوالات کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملتا، اور جس کا امکان شاید نہیں ہے، اس روایت کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا ان سارے سوالات اور اعتراضات کی وجہ سے. تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ٹیکنیکل ٹرمز کو زیادہ استعمال نہ کروں، مجبوراً اگر میں نے کہیں کیا تو آپ اس کی وضاحت بھی لے سکتے ہیں. تاہم پہلی وحی کی جو یہ معروف روایت ہے ان سوالات کی بنیاد پہ میرے ہمبل ریسرچ کے مطابق قابل رد ٹھہرتی ہے. وی کین ناٹ ایکسیپٹ اٹ. سو اب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ سوالات کر سکتے ہیں، اینڈ I would be glad to answer any question that you might have regarding this critique that I have just put forth. Shahbaz, thank you for such a mind-blowing session. ہم سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. بٹ سب سے پہلے فہد please go ahead and ask your question. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ سورہ اقرا کی اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے پھر اس سورہ کا؟ آپ نے بتایا کہ وہ پہلی وحی نہیں ہے سورہ اقرا، تو وہ اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے پھر؟ وہ تو ایک الگ سوال ہے نا. سورہ اقرا ظاہر جس موقع پہ نازل ہوئی ہے وہ اپنے اندر سے بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرحلہ ہے انذار عام کا، اس کے بعد کسی وقت یہ جب نازل ہوئی ہے، اور اتمام حجت کے قریب ہے معاملہ، کیونکہ جو چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں کہ جو ایک ٹسل سامنے آ گئی ہے. جب دعوت اسلامی کو فروغ ملا تھا تو اپوزیشن بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی.
تو یہاں دیکھیے نا کہ ارایت الذی ینہا عبدا اذا صلی کے جو الفاظ آ رہے ہیں وہ ایک اسٹرانگ اپوزیشن کو بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نماز پڑھنے سے روکنے کی کوشش کی، اور پھر ان کو ایز اے کانسیکوینس ایک ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ بھئی یہ شخص جس کو تم اس طرح سے روک رہے ہو اگر یہ سچ پہ ہو اور یہ حق پہ ہو تو تمہارا کیا بنے گا. اور پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ تھوڑی سی عربی پہ غور کریں تو اس میں جواب شرط ہر جگہ پہ حذف ہے، یعنی جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا اگر تم نے یہ کیا تو کے بعد آپ ایک دم سے سائلنٹ ہو جائیں، تو یہ ایک غصے کا اظہار ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے سمجھ جاؤ پھر تمہارے ساتھ کیا ہونے والی ہے. تو یہ اصل میں اس دور کی سورہ ہے کہ جب اپوزیشن سامنے آ گئی ہوئی تھی ان دی اوپن. شروع میں تو آپ کو پتا ہے وہ لوگ کوورٹ تھے، آہستہ آہستہ وہ نمایاں ہوئے، اینڈ دین ایٹ اے سرٹن پوائنٹ آف ٹائم وہ بالکل بلیٹنٹ ننگے ہو کے انہوں نے مخالفت شروع کر دی. تو یہ اس کا کانٹیکسٹ ہے. اور چونکہ یہ ایک قرآن کے آخری چیپٹر کی سورہ ہے، اس چیپٹر کی تفصیل آپ جب اس چیپٹر کو کسی وقت پڑھیں گے، اس کو پیچھے سے پڑھنا شروع کریں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. استاد امین حسن اصلاحی، استاد جاوید احمد غامدی دونوں نے اپنی جو فرائی اسکالرز ہیں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اس سورہ کی پلیسمنٹ آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ جو لب و لہجہ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ پہلی وحی نہیں ہو سکتی. کیونکہ دیکھیں پہلی وحی میں تو اللہ تعالیٰ کوئی پازیٹیو دعوت دیں گے، کچھ مثبت طور پہ بات کریں گے، تو اگر یہ اس قسم کی چیز ہوتی تو اس کا لب و لہجہ نرم ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال یہ دس از بسائڈ دا پوائنٹ. آپ کا جو اصل سوال کا جواب یہ ہے کہ جو اس کی ٹون آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ اٹ از امنگسٹ دی لیٹر میکن سورہ ناٹ دی فرسٹ ون. اگلا سوال عمران بابر، پلیز آپ پوچھیے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس کے اندر جو روایت پہ آپ نے کہا کہ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، اگر عائشہ اگر بیان کر رہی ہیں تو ظاہری بات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے ہی بیان کیا ہوگا. I don't understand that criticism. نہیں اب دیکھیے یہ میں پہلے آپ کو اس کا جواب دے دوں. دیکھیے عام طور سے صحابہ ہی بیان کرتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ہے، لیکن اس کی ایک محرک کوئی بنتا ہے نا. یعنی اسی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو فار دا فرسٹ ٹائم یو آر ایکسپیرینسنگ ڈیوائن ریولیشن، اور یہ ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرسٹ 12 ایئرس تھے جو اس کو مکی دور کہتے ہیں، اس میں بہت سارے ان کے ساتھی ہوں گے جن سے انہوں نے ایکسچینج تو کیا ہوگا نا اگر یہ واقعہ ہوا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ عائشہ سے تو تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں پیدا ہوا ہے جا کے جب شادی ہوئی ہے. اس سے پہلے تو شی واز اے ینگ چائلڈ، تو وہ پتہ بھی نہیں تھا ان کو. تو ان دا فرسٹ 12 ایئرز وین ہی واز لیونگ ان مکہ، تو کیا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اتنے بڑے واقعے کو انہوں نے کسی اور سے بیان ہی نہیں کیا ہوگا یا کسی اور ان سے سنا ہی نہیں ہوگا. سڈنلی ان مدینہ سم ون ہو ہیز گاٹن میرڈ ٹو ہر، اس نے آپ سے یہ بات بیان کی جو اس کے آئی وٹنس بھی نہیں ہے. تو حضرت خدیجہ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سال تک تقریباً ان کی رفاقت رہی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے کمپینینز ہیں جو ان کے ساتھ رہے ہیں، ان میں سے کسی سے انہوں نے بیان نہیں کیا اور انہوں نے بھی آگے کسی کو بیان نہیں کیا. یہ اصل میں دس از جسٹ ریزنگ اے کویسچن آف دا اسٹرینج نیچر. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر حضرت عائشہ ہی کو بیان کرنے کی نوبت آتی تو وائی ناٹ the people who were first there in the first 12 years, because it's not an ordinary happening. یہ ایسے نہیں ہے کہ بس کچھ ہو گیا اور آپ نے کبھی دل چاہا تو بیان کر دیا، اچانک یاد آیا تو آپ نے کہا عائشہ یہ دیکھو میرے ساتھ یہ ہوا تھا. ایسا تو نہیں ہوا نا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا شاید اہم ترین واقعہ تھا because he was being called to prophethood. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود آپ نے بیان نہیں کیا، حضرت خدیجہ نے بیان نہیں کیا، جبکہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں، ہمارے حدیث کے ذخیرے میں ہیں، انہوں نے بھی کچھ بیان نہیں کیا. اور جو آپ کے مکی دور کے شب و روز کے ساتھی تھے انہوں نے بھی بیان نہیں کیا. میں جو کوشچن اٹھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی سے بیان نہیں کیا، نہ خود بیان کیا. تو 12 سال کے بعد ایک چیز جو کہ آپ کی زندگی میں ایک بڑی اہم کردار ادا کرتی ہے، اس کو ایک ایسی خاتون سے انہوں نے بیان کیا جو اس کی آئی وٹنس بھی نہیں تھی اور جس کے بارے میں ممکن انہوں نے پوچھا ہو تو انہوں نے بیان کر دیا ہو. اصل میں کچھ واقعات یہ چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہوئے ہوئے ہوں تو اگر اس سے کمتر واقعات رپورٹ کیے جا رہے ہیں تو وہ اتنا برتر اور اہم واقعہ ہے تو اس کو رپورٹ کیوں نہیں کیا جا رہا. تو یہ ایک ہسٹوریکل کرٹیسزم ہے بیسکلی. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، پہلی وہی تو ڈیفینیٹلی ہوئی ہوگی، there would be a first revelation. رائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ریکارڈ ہی اویلیبل نہیں ہے. نہیں، قرآن تو بیان کرتا ہے نا. دیکھیے قرآن مجید تو فرسٹ ریولیشن کو بیان کرتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، وہ کہتا ہے کہ نبوت جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو دی گئی وہ ایسے دی گئی اور اتنے سرٹن ٹرمز میں بیان کرتا ہے. یہ سورہ نجم جو ہے یہ پہلی وحی کا ہی واقعہ بیان کر رہی ہے، تو اس کا ریکارڈ تو خود قرآن ہے. نجم اور سیکنڈ وحی، اگر سیکنڈ وحی مانا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ سورہ اقرا اگر پہلی وحی تھی اس وقت تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈسٹربڈ رہے، ان کو نہیں پتا تھا.
یہ سیکنڈ وہی پہ جا کے وہ الرٹ ہوئے ہیں کہ ہاں جی میں تو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہوں. کیا یہ مانا جائے پھر؟ کیونکہ دیکھیں نا اقرا کے معاملے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر سے بتانا پڑا, ورقہ ابن نوفل کو تسلی دینی پڑی. اور پھر اقرا کے بارے میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو اتنی ہارشنس ہے سورہ کے اندر, کیا یہ پہلی سورہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں نا, پہلی سورہ کے اندر تو ملائمت ہونی چاہیے, پہلی سورہ کے اندر بتانا چاہیے کہ دیکھو ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نئی دعوت کا آغاز ہو رہا ہے, دین کے اندر فلاں فلاں کمی پیدا ہو گئی تھی, یہود و نصارہ نے یہ چیزیں پیدا کر دی تھی جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اثر نو ایک آخری وہی, یعنی اٹ واز سم تھنگ آف دیٹ سارٹ, جس میں قریش کو بتایا جاتا کہ دیکھیں آپ شرک کے اندر ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں نا انذار کی جو صورتیں ہیں, جو سافٹ صورتیں ہیں, ان میں پازیٹیولی بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے, شرک کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اس میں تو ڈانٹ پہ لائی جا رہی ہے. تو کیا کبھی ہم توقع کر سکتے ہیں کہ پہلی وہی ڈانٹ پر مشتمل ہوگی؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں یہ تو اللہ میاں کے منہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, what he would like. یعنی کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم شاید چیزوں کو we are reading too much into it. اللہ تعالیٰ کا وہ بھی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ جو وہی چاہتے میں بھی وہ ڈانٹ سے اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. نہیں دیکھیے وہ اس کی ایک وجہ ہے نا کہ قرآن مجید کا دوسرا ہمارے پاس نظائر موجود ہیں کہ وہاں جتنی بھی اور صورتیں ہیں کہ جو شروع کی صورتیں ہیں ان میں کہیں ڈانٹ ہے ہی نہیں. یعنی دیکھیے نا, ہم اگر قرآن مجید کو کلاسیفائی کریں کہ سب سے پہلے انذار کی صورتیں ہیں جو نازل ہوئیں, کیونکہ کرونالوجیکل سیکوینس آپ دیکھیں گے, پھر انذار عام ہے, پھر اتمام حجت ہے وغیرہ وغیرہ. تو آغاز کہیں پہ بھی اتمام حجت سے ہوا ہی نہیں. یعنی سیکوینس ہی اصل میں ایسی ہے کہ جیسے آپ تیسری نوعیت کی جو چیز ہے وہ پہلے بیان کر رہے ہیں. پورا قرآن تو کنسسٹنٹلی یہ بیان کر رہا ہے تدریج کہ جو ہارشنس ہے وہ تھرڈ سٹیپ پہ جا کے آتی ہے. یہ ایک انسٹنس ایسا ہے کہ یکا یک اٹ از اپوزٹ. پھر یہ ایک سوال تو پیدا نہیں نہ ہوا, اس کے اندر ہوسٹ آف کوسچنس کہ اس کو بیان کرنے والے جو لوگ ہیں وہ موجود نہیں ہیں. پہلے 100 سال تک ان دا رنگ آف دیٹ لیڈر وی ہیو جسٹ ون پرسن وچ از رپورٹنگ دیٹ. اس کے اندر جیسے میں نے کہا کہ تہنس کے جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ عربی زبانی اس سے آشنا نہیں ہے. مطلب یہ سب چیزیں مل کے سوال پیدا کر رہی ہوتی ہیں. اس وجہ سے دیکھیے اس تنقید کا مقصد یہ ہے, ضروری نہیں کہ آپ اسے اتفاق کریں, اس کو ایک فوڈ فار تھاٹ سمجھیے, اس کو ایک اپنے لیے ایک غور کا پروسیس بنائیے, لیکن ضروری نہیں کہ آپ اسے اتفاق کریں. میں تو چونکہ اس پہ بہت زیادہ ٹائم صرف کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں, اس کی تطبیق بہت کرنے کی کوشش کی حالات سے اور معاملات سے, اور قرآن مجید کی اپنے جو طریقہ ہے بیان کرنے کا انفارچونیٹلی وہ نہیں ملا, اس وجہ سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. تاہم میرے لیے آپ کی طرف سے یہ آپ کے لیے ایک دعوت فکر ہے کہ آپ ان سوالات پہ غور کیجیے اور ان ٹوٹیلٹی غور کیجیے. یعنی اٹس ناٹ جسٹ اے سنگل کوسچن which nullifies the narrative. It is a sum total of all these objections or these questions which make it very dubious to me. Dr. Suhail Anwar, please go ahead. ڈاکٹر سلیم السلام علیکم. شکریہ بہت ونس اگین ویری مائنڈ اسٹیمولیٹنگ ٹاک. اس میں میں تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی آج کی جو ٹاک ہے یا جو آپ نے 9 آبجیکشن ریز کی ہیں, there seems to be a lot of supposition in it, جس سے کہتے ہیں نا begging the question fallacy. It seems to me there is a lot of begging the question here. آپ نے جو 9 arguments لی ہیں اس میں سے میں ظاہر ہے سب تو ایڈریس نہیں کروں گا, کچھ بہت ویلڈ بھی ہیں آپ کے, لیکن 2 میں ایڈریس ضرور آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا. ایک آپ نے کہا کہ انہوں نے حضرت خدیجہ کو قرآن کی ورسز کے بارے میں کیوں نہیں بتایا, اپنی کنڈیشن کی پہلے کیوں بات کی. I mean that actually makes sense. ایک آدمی جس کے اوپر وہی نازل ہو, جو اس کو ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو, اور وہ ٹیریفائڈ بھی ہو سکتا ہے اپنی وائف کے پاس یا اپنے جو بھی نیکسٹ آف کن کے پاس, اگر وہ آ کر کہتا ہے کہ آپ ٹیریفائڈ, اپنی کنڈیشن پہلے بتانے کی کوشش کرتا ہے rather than verses reveal, that's perfectly plausible. اور دوسری جو میں صرف ذکر کروں گا وہ یہ کہ آپ نے کہا کہ ان کو ورقہ بن نوفل کے بارے پاس جانے کی کیوں ضرورت پڑی. تو دیٹس آلسو plausible کہ ایک آدمی جو کہ بالکل مطلب جاہل ہو, پڑھے لکھے نہ ہوں, اور پھر ان کے اوپر اتنی بڑی چیز جب نازل ہو تو he would want to confirm it with someone whom he thinks is a literal person. So both these seems perfectly plausible to me. دیکھیے اس کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے قرآن مجید کا جو اپنا بیان ہے حضرت موسیٰ کے حوالے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, وہ تو یہ ہے کہ جو پہلی وحی ہے وہ کوئی اچھمبے کی چیز نہیں ہوتی. یعنی دس ڈز ناٹ اسٹارٹل the prophet. It is in the guidance of God himself. He knows what is going on. He might be startled at first, but he is immediately given assurance کہ بھئی it is I who am speaking to you. It is God Almighty who is speaking to you. تو اس کے برعکس جو روایت ہڑبڑاہٹ بیان کر رہی ہے نا, it is totally against what the Quran actually tells about the first experience of a revelation.
یعنی یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ جب انسان گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو ضروری نہیں کہ گھبراہٹ میں وہ ساری باتیں بیان کرے، لیکن دیکھیں یہی تو چیز ہے جو عجیب محسوس ہوتی ہے کہ قرآن کا جو بیان ہے اس میں لگتا ہے گھبراہٹ ہے ہی کوئی نہیں. ایبسولوٹلی ہے نا، ما زاغ البصر وما طغى، ما کذب الفؤاد ما رہا، دل نے جھٹلایا نہیں جو کچھ دیکھا گیا، اور آنکھ چکی نہیں، ہر چیز بیلنس میں رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پوائزڈ رہے. یعنی وہاں یہ لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کر لیا ہوا تھا، اور پریپیئر کرنے کے بعد وہ ایک وحی نازل کر رہے ہیں. یہ کوئی ہڑبڑاہٹ کا ایکسپیرینس نہیں تھا، اس کے لیے کوئی ایکسٹرنل کرابوریشن سرے سے چاہیے ہی نہیں تھی. قرآن کا بیان یہ ہے. تو میں اس میں اپنی بات کے بجائے آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو کمپیئر کہ ہاؤ اے نیریٹو ڈسکرائبز دا ریولیشن ایز اف سم تھنگ ہیز ہیپنڈ، آسمان ٹوٹ پڑا. اور پھر دیکھیے یہ بخاری کی نیریٹو کے ورڈز ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آسمان کی پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرا کے ختم کر لوں، دس از انبیئربل فار می. تو یہ ایک ایسی عجیب و غریب سچویشن ایک پروفٹ کے بارے میں پورٹرے کرتا ہے، جس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب وحی نازل کرتے ہیں تو اس کے بارے میں اپنے پیغمبر کے کوئی دلاسا دیتے ہیں کہ بھی میں آپ کو ایک منصب پہ فائز کر رہا ہوں، میں اس مقصد کے لیے آپ کو اس مشن پہ تعین کر رہا ہوں، آپ کی یہ ذمہ داریاں ہوں گی. تو قرآن کا بیان اور اس روایت کا بیان، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی مطابقت ہے؟ نہیں، ان دونوں چیزوں میں ایگزیکٹلی کوئی ڈائریکٹ کوریبریشن تو نہیں ہے، لیکن جسٹ بیکاز دیٹ پرٹیکولر انسیڈنٹس آف دا پروفٹ ناٹ گیٹنگ پینکی از ناٹ مینشن ان دا قرآن، اس کا مطلب یہ بھی نہیں لیا جا سکتا کہ وہ ایکچولی ہوا نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن اس ٹائم کا ذکر کر رہا ہے جب وحی ان کے اوپر نازل ہو رہی تھی، لیکن یہ حدیث اس ٹائم کا ذکر کر رہا ہے جب وہ ایکچولی حضرت خدیجہ کے پاس پہنچ چکے تھے، آفٹر دا وحی واز نازل اینڈ آفٹر ایوری تھنگ ہیڈ ہیپنڈ. تو دے آر ریفرنگ ٹو ٹو ڈفرنٹ انسیڈنٹس. نہیں دیکھیں، یہاں اگر آپ قرآن پہ غور کریں گے نا تو یہ تو پہلا ایکسپیرینس کی بات ہو رہی ہے. ابھی حضرت خدیجہ تو اندر انٹر ہی نہیں ہوئی ہیں. یعنی یہ جو کہا گیا ہے نا کہ فکان قاب قوسین او ادنا، یہ تو پروفیٹک ایکسپیرینس بیان ہو رہا ہے. یعنی خوف تو اس سے پہلے آنا چاہیے تھا نا. تو پہلی وہی جب قرآن بیان کرتا ہے تو وہ تو خوف کو سرے سے ہی نہیں کنسیڈر کرتا. آپ جو آیت ہے دیکھیں نا، اگر آپ ترتیب یہ دیکھیے کہ حدیث میں خوف پہلے بیان ہوتا ہے، پھر آتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یا اقرا بسم ربک الذی بیان ہوا اور خوف کا ایلیمنٹ آ گیا. قرآن اس کو ایسے بیان کرتا ہے کہ جب پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا تو اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی میں تھے، اتنے زیادہ وہ مطمئن تھے کہ جیسے ایک استاد شاگرد کے قریب آتا ہے. یہی کہا گیا نا کہ فکان قاب قوسین، کہ دو کمانوں سے نزدیک فاصلہ رہ گیا. اور پھر فاوحا الی عبدہ ما اوحا، یعنی یہاں تو پھر ضرورت تھی نا کہ بیان کیا جاتا، کیونکہ پینک تو اس کے بعد ہوئی ہے، آیتوں کی ریویلیشن کے بعد ہی ہوئی ہے نا، جیسے روایت یہ کہتی ہے. تو اس کے برعکس قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آیتیں ریویل ہو گئیں اور ما زاغ البصر وما طغى، کوئی مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا. جبکہ روایت یہ کہتی ہے کہ اقرا انہوں نے کہا، پھر ان کو زور سے حق کیا، پھر دوسری مرتبہ کہا، پھر تیسری مرتبہ کہا، اور آیتیں بھی نازل ہو گئیں. اب ان کو نہیں سمجھ میں آئی کہ آیتیں نازل ہو گئی ہیں، وہ گھر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں سخت خوف کا شکار ہوں. یہ اور بات ہے. اور قرآن مجید جس طرح سے بیان کر رہا ہے میرے خیال میں بالکل مختلف بات ہے. وہ تو یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی نازل ہوا فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جیسے ہی وحی نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے تصدیق کی فوراً اس کی کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ہم کلام ہو گئے ہیں. کوئی خوف کا معاملہ رہا ہی نہیں. پھر دیکھیے یہاں رکا نہیں قرآن مجید، آگے بڑھا اور کہا کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ. پھر وہ جو دوسری وحی کا بیان ہے، اور وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ جب دوسری مرتبہ جبریل کو دیکھا، اگین ان کی نگاہیں نہیں چوکی اور انہوں نے تسلی سے جو کچھ انہوں نے دیکھا سو دیکھا. اور ان کی پھر بلکہ اس میں الفاظ ہی آتے ہیں لَقَدْ رَآ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہیں ان کی. تو یہ وہ بیان ہے اصل میں جس کی وجہ سے ہم یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ جب قرآن اس کو بیان کر رہا ہے ایز این ایکسپیرئنس which is as if you are an introduced person, you know God is talking to you, it is absolutely no consternation, no anxiety. Whereas وہاں یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک میڈیٹیشن کا ایک پروسیس ہے، غور و فکر کا. میڈیٹیٹ آپ کر رہے ہیں، آپ تہنس میں مبتلا ہیں، آپ 3-4 مہینے آپ نے گزار دیے، اچانک ایک ایکسپیرئنس ہوتا ہے جس میں آپ ڈر جاتے ہیں اور ڈر کے آپ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور آپ کو تسلی ملتی ہے. تو اس کو آپ ذرا پیرل میں رکھ کے دیکھیے. اور اس لیے بھی یہ رکھنا ضروری ہے، اگر میں تھوڑا سا اس بات کو اور کھولوں، کہ ہمارے ہاں بہت سارے وہ گروہ رہے ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ نبوت ہے یہ اکتسابی بھی چیز ہے. ایک ہوتی ہے نا وہابی، ایک ہوتی ہے اکتسابی. وہابی کا کیا مطلب ہے؟ گاڈ گیون. اکتسابی کا مطلب ہے کہ بھئی میڈیٹیشن کے ذریعے سے تھرو دیز ایکسرسائزز آہستہ آہستہ آپ باطنی سیر یا خدا کو پانے کے لیے اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں تھرو دوز تھنگس. تو اگر آپ
اس پس منظر میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پوری پوری وہ صوفیانہ طرز ہے جس میں اٹ از یور اون ایفرٹ وچ از ایکچولی slowly culminating in your divine interaction, whereas in the Quran there is no such thing. تو بس اس پہ آپ کمپیریزن ایک مرتبہ پھر کیجئے. فخار عالم آپ نیکسٹ پلیز اپنا سوال پوچھیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پھر ہم یہ جو کہتے ہیں کہ پہلی وہی غار حرا میں نازل ہوئی اور آپ غار حرا میں رہا کرتے تھے، آپ کو تنہائی عزیز ہونے لگی، تو غار حرا کا کوئی کانسیپٹ پھر نہیں ہے؟ غار حرا کوئی چیز نہیں ہوئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوئی؟ ایبسولوٹلی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں نے شاید اپنی پریزنٹیشن میں آپ کو میں ایک شاید روایت دکھاتا ہوں جو میں نے شاید آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھی. لیٹ می جسٹ ڈسپلے اٹ. اس کے اندر جو لگتا ہے جو صحیح بات ہے وہ سیرت ابن اسحاق میں بیان ہو گئی ہے، جو کہ دس از دی ارلیسٹ آف سیراز آف دا پروفٹ. دیکھیے اس کے اندر یہ بیان ہو گئی ہے، اور جتنی بات ہے وہ بالکل وہاں ختم ہو جاتی ہے، کوئی اور فینسی باتیں نہیں آتی. یہ اگین وہی روایت ہے، عروہ عائشہ سے رپورٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ the commencement of prophet of God's messenger when the Almighty intended to bless his servants and show mercy on them was that his dreams would be like daylight, یعنی کفل کے صبح. He continued receiving these as long as the Almighty wanted. Then God endeared to him the fondness for seclusion. ان کو تنہائی پسند وہ ہو گئے. Nothing became dearer to him than to remain alone in seclusion. بس بات اتنی تھی کہ بس تنہائی پسند ہو گئے تھے. اس سے آگے جو ہمارے ہاں داستان بیان کی جاتی ہے کہ وہ غار حرا میں گئے اور وہاں انہوں نے ٹائم گزارا، اس روایت یا اس حدیث کے علاوہ ہمارا پورا کا پورا جو حدیث کا سرمایہ ہے اس میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غار حرا میں جا کے اس طرح سے قیام کرتے تھے. دس از دا اونلی انسٹنس دس نیریٹو جہاں یہ آتا ہے. اس کے برعکس یہ آپ دیکھیے جو میں نے سورت ابن اسحاق which is one of the earliest سیرہ بکس، اس میں اتنی سی بات آتی ہے کہ جب پہلی وحی کا زمانہ قریب ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آنے لگے، بالکل کلیئر خواب، کفل کے صبح جیسے صبح ہوتی ہے، صبح کی روشنی کی طرح ہوتی ہے، اور تنہائی پسند وہ ہو گئے. ظاہر ہے کہ اس طرح کے ایکسپیرینس کے اندر دس سیکلوژن ٹو بی الون، یہ آپ کی ہر انسان کو جب تخلیق کی جگہ سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، تخلیقی صلاحیت رونما ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو تنہائی پسند ہو جاتا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ روایت تو بس اتنی سی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، لیکن جتنی ڈیٹیلز آگے آتی ہیں کہ وہ غار حرا میں گئے اور پھر واپس آئے اور پھر فرشتے سے ان کی اس طرح سے ملاقات ہوئی اور پھر ان کو بھیجا گیا، پھر وہ خوف کے مارے عائشہ خدیجہ کے پاس گئے، یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اپیرنٹلی جیسے میں نے کہا کہ ایک بالکل ایک مختلف روایت ہے جس میں وہ کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آتی. ادھر تک اگر بات ہے تو بڑی ایکسیپٹیبل ہے، لیکن اگر وہ بات ہے جیسے کہ میں نے ابھی تفصیل بتائی تو پھر اس میں وہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. اور آپ کی بات کا بھی جواب یہی ہے کہ غار حرا کے حوالے سے ہمیں کوئی تفصیل نہیں ملتی پورے کے پورے سرمایہ میں سوائے اس حدیث کے کہ وہ وہاں جایا کرتے. لیکن غار حرا مکے کے اندر ایک مقدس مقام کی حیثیت سے موجود ہے مکے میں، جی لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اور یعنی کیا یہ ایک اسٹیبلش ہسٹری، اس کو نہیں آپ جھٹلا رہے، ایک طرح سے اسٹیبلش ہسٹری ہو گئی غار حرا؟ نہیں، وہ اس روایت کی وجہ سے بنی ہے. دیکھیے اگر آپ ہسٹری کو ٹریس کریں گے نا تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اس حدیث کی وجہ سے اسٹیبلش ہوئی ہے. ادروائز اس حدیث کی اگر آپ بنیاد چیلنج کر دیں گے تو دیکھیں نا، جب روایت آپ پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جاتے تھے، وہاں ٹھہرتے تھے، تو اس کا تقدس تو ہو جائے گا. یہ روایت ہی جب 100 سال کے بعد زیادہ کس طرح سے مشہور ہوئی ہے، اس سے پہلے تو اس کا تذکرہ ہی کوئی نہیں تھا. تو فار دا فرسٹ ٹائم اس کے اندر جو تفصیل آتی ہے وہ اس غار حرا کے تذکرے کی وجہ سے آتی ہے. اور جب لوگوں نے پڑھا کہ بھئی اچھا غار حرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تخلیہ کرتے تھے اور اکیلے میں عبادت کرتے تھے، اس دن کے بعد سے ظاہر میں بھی اور آپ بھی اگر ہوں گے اور ہمیں یہ بات صحیح لگے گی کہ ہاں یہ ایسا ہی تھا، ہم بھی اس کو ایک زیارت کی جگہ بنا لیں گے، ہم بھی اس کو ایک ہسٹوریکل جگہ بنا لیں گے. تو وہ ہسٹوریکل جگہ اس لیے نہیں بنی کہ وہ ہے، بلکہ وہ اس روایت کی وجہ سے بنی ہے. روایت کو ناصر الدین البانی نے تسلیم کیا ہے، میرا خیال ہے کیا، آئی ایم ناٹ شیور، لیکن کیا، تسلیم کیا ہے، انہوں نے قبول کیا ہے. میرا خیال ہے کیا، جی بالکل. میں نے مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن مجھے گمان یہی ہے، میں نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ انہوں نے کیا ہے اس کو. اچھا، یہ سورہ نجم کی آیت کو جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلی وحی ہے، جی، اس میں تو صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات کا تذکرہ ہے. اس کو پہلی وحی تو نہ تو غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، نہ مولانا اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ پہلی وحی کا واقعہ ہے. تو اگر آپ اس آیت پڑھیں، آیت اس میں اگر پوری کی پورا حصہ پڑھیں تو اس میں تو صاف لگ رہا ہے یہ پہلی وحی ہے. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، آگے کیا الفاظ ہیں؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، انہوں نے پھر وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. اور میں آپ کی تھوڑی کریکشن کر دوں کہ غامدی صاحب کی تفسیر میں بہرحال یہ نہیں لکھا، انہوں نے اس کو پہلی وحی ہی مانا ہے، اور میری اس ریسرچ کا ماخذ میرے استاذ ہی ہیں اصل میں.
نہیں انہوں نے اپنے البیان میں یہ لکھا ہے جی یہ پہلی وحی جی بالکل لکھا. جنید خان. جی شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب اس کو بخاری میں بھی ضعیف روایت کے طور پہ پیش کیا ہے یا انہوں نے اس کو بالکل اپنے معیار کے صحیح جو لغوی معنی اس کے ہیں اس کے مطابق لیا ہے اس کو؟ دیکھیں بخاری نے تو آج تک کوئی روایت اپنی دانش میں درج نہیں کی جو ضعیف ہو. وہ تو اصل میں صحیح کے معیار پہ جس کو صحیح سمجھتے ہیں اسی کو درج کیا ہے. اس وجہ سے جو میں نے تفصیل کی تھی وہ یہ تھی کہ ناصر الدین البانی نے جو بخاری پہ تنقید کی ہے اس میں انہوں نے 16-17 روایتیں ایسی ہیں جو تنقید کر کے بتایا کہ بخاری میں بھی ضعیف ہیں. لیکن بخاری بذات خود اگر آپ ان کی کتاب کو پڑھیں گے تو یہی تو انہوں نے کام کیا ہے کہ اپنی دانش میں جو ضعیف روایتیں تھیں انہوں نے اس کو شامل نہیں کیا. لیکن اس پس منظر کے باوجود جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو صحیح سمجھ کے ہی درج کیا ہے. اور جس کا ہم مطلب یہی لیں گے کہ انہوں نے اس روایت پہ کوئی اعتراض محسوس نہیں کیا تبھی درج کیا ہوگا. کیا یہ بات صحیح ہے کہ پہلے وحی کے بعد کچھ عرصہ جو وحی کا سلسلہ ہے وہ منقطع رہا؟ یہ روایتیں بیان کرتی ہیں جی. ایسی کوئی چیز ہمیں قرآن سے تو معلوم نہیں ہوتی لیکن روایات میں یہ آتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے زمانہ فترت کہتے ہیں. فترت کا مطلب ہے انقطاع ہو گیا تھوڑا سا اور پھر وہی رزیم ہوئی. لیکن فرض کیجئے کہ اگر یہ ہوا بھی تھا یہ انکانسیکوینشل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اللہ تعالیٰ وحی کرتے تھے وہ حالات کے لحاظ سے ضرورت کے لحاظ سے کرتے تھے. ہمیں تو نہیں پتا کہ ہر وحی کے درمیان کتنا وقفہ تھا لیکن اللہ تعالیٰ ہی صحیح سمجھتے ہوں گے کہ بھئی اب اتنا وقفہ ہونا چاہیے, اب رہنمائی کی ضرورت ہے تو آپ بھیج دیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر وقفہ کم ہو یا زیادہ ہو چونکہ آنا تو خدا کی طرف سے تھا اور تو ہمارا اس میں قیاس آرائی کرنا کہ یہ وقفہ زیادہ ہو گیا. اگر زیادہ بھی ہو گیا تو ظاہر اس لیے وجہ سے زیادہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی مناسب سمجھا کہ اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو صحیح ہے آپ کی, لیکن وہ بھی اسی طرح ہے جس طرح وہ سوال بنتا ہے کہ شروع میں تو اللہ کی طرف سے زیادہ کچھ کمیونیکیشن ہونی چاہیے تاکہ بعد میں جب ایک بار کچھ بات کی سمجھ آ جائے تو وہ پھر آگے سے دیکھیں ممکن ہے کہ ہوئی بھی ہو. اس کا مطلب میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی اس کے خلاف یا اس کے حق میں دلیل نہیں ہے. اس کا امکان ہے کہ ہو بھی ہو سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی لیکن اس کا کوئی تذکرہ نہیں. جی میری دو پوائنٹ ہیں جس پہ میں سر آپ سے بات کرنا چاہوں گی کہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس حدیث کے بارے میں کہ ایک تو ہے کہ وہی نازل ہونے کی کیفیت اور دوسرا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ریاکشن اس پہ. صحیح میں کہہ رہی ہوں؟ جی 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 اچھا. تو پھر جو دوسری بات جو اس میں ہے جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں وہ پہلی اور دوسری وحی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو مطلب میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان سب چیزوں سے یعنی کہ وہی جو پہلی جو یہ بات تھی جو آپ نے پہلی بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت ہوئی پہلی وحی کے بعد تو اس سے کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وحی جو ہے وہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کے سامنے نا 8 یا 9 یا 10 باتیں رکھی ہیں جس کا مجموعی کیومولیٹو افیکٹ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس روایت کے اندر یہ سوالات یہ اشکالات یہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں جن کا اگر کوئی تسلی بخش جواب ہمیں نہیں ملتا تو پھر یہ محل نظر ہے, پھر ایکسیپٹ نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ قرآن مجید کے بالکل اپوزٹ ٹھہرتی ہے اور قرآن مجید کی داخلی شہادت جس چیز کو ملتی ہے اس کے بھی خلاف ہے. تو اس کا نتیجہ یہ نکالا ہے یعنی کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہے, سارے پوائنٹس ہیں. جی اوکے جی سر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بخاری صاحب نے اس کو تابعین سے لے کر یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ پھر بی بی عائشہ سے صحابی اور صحابی کے بعد پھر تابعین اور پھر اس کے بعد بخاری صاحب کا اس کو کوٹ کرنا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس چیز کو لے کے لوگ اس کے اوپر آرگیو کر رہے ہیں اور بحث کر رہے ہیں. تو کیا ہمارے ایمان لانے کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ہم صحیح سچا کرائیں کہ اصل کیفیت کیا تھی وحی کی؟ ایک پوائنٹ میں یہ فیل کر رہی ہوں. تو اصل چیز کیفیت نہیں ہے جی. دیکھیں کیفیت تو کوئی شک نہیں ہے کسی بھی قسم کی ہو سکتی. اصل چیز یہ ہے کہ جو بیان اس روایت کا ہے اور جو قرآن کا بیان ہے اگر اس میں تضاد نظر آئے تو ہمیں کس کو ترجیح دینی ہے, یہ ہے سوال. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت
इंट्रोड्यूस तरीके से, उन वेल नोन तरीके से उनको रवायत वही दी गई। जो वही दी गई उसके बारे में ये हम सवाल उठा रहे हैं कि वो इकरा के अंदर जो शक्ति और दुरुस्ती पाई जाती है वो मौजू नहीं बनाती उसको पहली वही होने के। जो आयत के रवायत के अल्फाज हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तखलिये में इबादत करते थे, तहन्नुस उसमें करते थे, हमें वो नज़र आता है कि ये इस तरह का लफ्ज़ी अरबी लुगत में नहीं पाया जाता। तो ये असल में ये एक मजमूई इफेक्ट है जिस चीज़ का जो इसको मुश्तबे बनाती है। तो इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि आप तो इसको हम फिर इस चीज को रिफ्यूट कर रहे हैं सिर्फ ये क्लियर रखने के लिए कि ये पहली वही नहीं थी और ये थी। तो इस पे लोग इतनी इंपॉर्टेंस देख के इस पे बहस क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हम तो सूरह फातिहा से शुरू करते हैं। तो इट इज इररिलेवेंट कि पहली कौन सी, आखिरी कौन सी, दूसरी कौन सी, सिर्फ पहली और आखिरी और दूसरी पे बहस लोग करते हैं और फिर उसके बाद में वो नहीं सोचते कि अच्छा तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, पांचवी कौन सी थी। तो ये इसकी अहमियत नहीं है। आप ठीक कह जहाँ रही पर हैं। कुरान जी जी, आप अल्लाह इस ताला की मैसेज को जी फॉलो जी करने की बात है। जी तो व्हाई डू पीपल हैव टू मेक इट सच अ बिग डील आउट ऑफ इट? दैट्स माय क्वेश्चन। हाँ जी, वो आपका बिल्कुल सही है। अगर आप इसकी हकीकत के लिहाज से देखें तो इस एक नॉन इशू टाइप चीज़ है कि भाई ये बात की पहली हो या ना हो। लेकिन असल में इशू इसलिए बन जाता है कि अगर आप मिसाल के तौर पे कुरान को समझना चाहें एज अ तालिब इल्म, एज अ स्टूडेंट, तो ये सवाल पैदा होता है ना कि आपके जहन में सवाल पैदा होगा कि कोई आपसे ये कहे कि भाई इकरा जो है, सूरह अलग जो है, ये पहली वही थी, और आप जब सूरह को पढ़ें तो आप कहें यार ये तो किसी तरह से भी पहली वही के लिए फिट नहीं है। तो आर्ग्यू नहीं करेंगे होता जी ना, सर। हाँ, तो बस ये आर्ग्यू करेंगे, हम कहेंगे जी जो हमें तो ये नहीं लगती। उसके जवाब में वो कहता है कि आपको नहीं लगती तो ना लगे, ये तो प्रॉफिट की तरफ से बयान हो रहा है। अब मसला पैदा हो गया कि अच्छा ये कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से बयान करें कि पहली वही यही है, हम ये कह रहे हैं जी कुरान हमें इसे बिल्कुल बरक्स के बता रहा है। तो फिर यही वो वजह होती है जिसमें फिर रिसर्च करनी पड़ती है कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स को अलाइन होना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो कुरान के खिलाफ हो या कुरान में जो हकीकत बयान करी उससे मुतारिज हो, उससे कॉन्ट्रडिक्टरी हो। तो इस वजह से जो सीरियस एकेडमिक रिसर्च होती है बाज़ दफ़ा बड़ी छोटी सी बात पे होती है, लेकिन चूंकि देखिए कुरान के तालिब इल्म जो हैं उनके लिए वो चीज़ अहम हो जाती है। अच्छा, फिर दूसरी बात एक और जो मैंने बताई वो ये है कि चूंकि एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे जो सूफियों का है वो ये नबूवत के हवाले से रखता है, राय रखता है कि एक मेडिटेशन के नतीजे में बाज़ दफ़ा ये एक चीज़ है जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको अता हो जाती है, इक्तसाबी चीज़। इक्तसाबी का मतलब यू कैन अर्न इट, यू कैन वर्क फॉर इट। एक मेडिटेशन कैन कल्मिनेट इन दिस। तो ये उसकी भी ज़ाहिर नफ़ी इस रवायत से अगर आप इस रवायत को माने तो उसकी तौसीक हो जाती है कि हाँ बहुत लंबे अरसे तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेला उन्होंने तहन्नुस किया, इबादत की, मेडिटेट किया और फिर वो देखिए इस जगह पे पहुँच गए। तो बहुत सारे मजहबी कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस रवायत से फिर अटैच हो गए हैं, जिसकी वजह से फिर इस पर ये तनकीद करनी पड़ी। अच्छा, एक पॉइंट और मैं कहना चाहूंगी सर, जो आपने मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल दी, तो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के दरबार में जाने से हेजिटेंट थे और वो कह रहे थे कि बिकॉज जब एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो इंसान सही तरह से बात नहीं कर सकता। तो फिर अल्लाह ताला ने हारून अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेजा। तो एज ए ह्यूमन बीइंग टू फील स्ट्रेस्ड एंड टेक दिस बर्डन के अब आपको जाके दुनिया को ये बताना है कि तुम जो कर रहे हो, जिस दीन पे चल रहे हो वो गलत है, और अब मैं अल्लाह का रसूल हूँ और ये तुम्हारे लिए बात पेश करने के लिए आए हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस सिलसिले में स्ट्रेस आउट होना या एंजाइटी फील करना मुझे नॉर्मल लगता है। यानी इस हद तक तो मैं इसको नहीं कहूंगी कि वो जाके अपने आप को कहें कि मैं पहाड़ से गिरा दूं, क्योंकि उनको इस बात का यकीन था कि अल्लाह ताला की तरफ से मुझे ये वही आई। नबियों को यकीन होता है, वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि पता नहीं है क्या चीज थी, कि जो पता नहीं जिन भूत के क्या था, और मुझे इस तरह से जिस तरह से बयान किया जा रहा है कि वो इतने अफेक्टेड हो गए कि वही बयान करने के बजाय और ये सोचने के बजाय कि मुझे ये काम करना है, तो वो जाके कहें कि जी मुझे तो लिहाफ उड़ा दो, मैं यहाँ पे लेता हूँ। सो that's the point. अच्छा, ये कुछ स्ट्रेस और एंजाइटी तो वही होगी नबी जी, सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम। देखिए दो बातें अलग अलग आपने दोनों को दो चीज़ों को मिक्स कर दिया। वो जो हज़रत हारून का वाक़या है वो कोई स्ट्रेस का वाक़या जिस तरह से बयान हुआ है वो नहीं है, ये तो वही के बाद की चीज़ है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत मूसा को बताया गया कि आपकी ये जिम्मेदारी है, वो तो ये है कि हज़रत मूसा ने कहा कि मैं कोई ख़तीब नहीं हूँ, यानी ये नहीं कहा कि भाई मतलब मैं कोई आई एम समवन हु कैन नॉट कन्वे अ मैसेज। उन्होंने कहा कि मैं कोई ज़बान आवर ख़तीब नहीं हूँ, और चूंकि फ़िरौन जैसा बाजरूद बादशाह एक ही लम्हे में मुझे ख़त्म कर सकता है, तो आई नीड समवन हु कैन बी अ एलोक्वेंट ओरेटर। तो ये जो हारून जो बहुत बड़े ओरेटर हैं, तो वहाँ कोई घबराहट की वजह ये नहीं थी कि अल्लाह ताला उनसे बात कर रहे थे, घबराहट की वजह थी जहाँ जाना था उसकी वजह से। देखिए दो बातें अलग अलग हैं। एक घबराहट का शिकार होना कि अल्लाह ताला ने खिताब किया और आप डर गए, ये और चीज़ है, और एक ये कि जहाँ भेजा जा रहा है आप कहें जी कि मैं इसका अहल नहीं हूँ, मैं डर जाता हूँ, मेरे साथ कोई और भेजें। तो इन दोनों को आप अलग अलग कीजिए
آپ نے خود بھی اس کا جواب دے دیا کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کا خطاب کا تعلق ہے وہاں ایک پیغمبر کو یہ کوئی ہڑبڑاہٹ کا شکار نہیں وہ ہوتا کہ وہ کوئی پہلی مرتبہ اس چیز کو پا رہا ہے، اور خدا کی طرف سے اس کو تسلی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ کے واقعے میں معلوم ہوتا ہے، اور سورہ نجم میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے بارے میں معلوم ہوا. یہ حضرت موسیٰ والا واقعہ، حضرت ہارون والا جو واقعہ ہے، یہ تو ٹارگٹ کے حوالے سے ہے کہ وہاں ان کو تشویش تھی کہ میں اگر جاؤں گا، اور میرا چونکہ میں اوریٹر نہیں ہوں، میں کوئی تقریر کرنے والا نہیں ہوں، تو ایسا نہ ہو کہ میں اس طرح سے شکست کھا جاؤں، وہ اور چیز ہے. تو اس وجہ سے آئی تھنک کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وحی آتی ہے تو یہ کبھی بھی ڈر کا باعث نہیں بنتی، جس پہ بھی آتی ہے اس کے لیے ایک تسلی، اطمینان کا باعث بنتی ہے. اور جیسے آپ نے خود کہا کہ اوریجن کا پتہ ہوتا ہے کہ خدا آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے، اس کا فرشتہ ہم کلام ہو رہا ہے، اور آپ اس منصب کے لیے چنے جا رہے ہیں. اس کے برعکس ظاہر ہے یہ روایت آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ایک اور سٹوری بیان کرتی ہے. یہ چیز کو پھر ہم کس طرح لیں کہ بی بی عائشہ ایسی بات کیسے کہہ سکتی ہیں، پھر دوسرے صحابی ایسی بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ حدیث پھر اس طرح سے یہ بن کر یہ روایت ہم تک کیسے پہنچی، یعنی کہ ہاؤ ڈو وی ٹیک دس؟ دیکھیں، یہ میں اس کا آپ کو پہلے جواب دے دیتا ہوں کیونکہ آپ نے اچھا سوال کیا، اور یہ میں اس کا جواب اصل میں اگر آپ نے شروع کے 1 یا 2 لیکچرز بیان کیے اس میں دے چکا ہوں. یہ ایسا نہیں ہوتا کہ عائشہ کوئی بات بیان کر رہی ہوتی ہیں، یہ تو اصل میں اس سے ہم کہتے ہیں اللیجڈلی، سپوزڈلی انہوں نے بیان کی ہے. ان کی بات تو 4-5 واسطوں سے ہو کے ہم تک پہنچی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا بات کہی، اس کے بعد کے لوگوں نے کیا بات سمجھی، اس کے بعد کے لوگوں نے کیا بات سمجھی، کیونکہ آپ دیکھیں نا پہلی 3 جو رنگز آف دا لیڈر ہے اس میں تو ایک بندہ موجود ہے. کیا سمجھا اور کیا بیان کیا اس کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی. لہٰذا یہ کبھی نہ سوچیے گا کہ یہ کوئی حضرت عائشہ کی بات ہے جو آپ تک پہنچی ہے رضی اللہ عنہا. یہ ان کی بات ہے جیسے کہ اوروں نے سمجھا اور اپنی مزید انڈرسٹینڈنگ ایڈ کر دی اور آگے پہنچائی. تو یہ اس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے گویا کہ ہم حضرت عائشہ کی بات کو چیلنج کریں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. ہم تو حضرت عائشہ کی بات جیسے کہ لوگوں نے بیان کی، پتہ نہیں کیا سمجھے، پتہ نہیں کیا بیان کی، اس کو ہم ایگزامن کر رہے ہیں کہ بھئی پتہ نہیں انہوں نے کہی بھی تھی کہ نہیں کی تھی اور کیا کہی تھی. کیونکہ دیکھیے میں نے آپ کو جو آخر میں روایت سنائی ہے جو سیرت ابن اسحاق میں ہے وہ بھی حضرت عائشہ سے ہے، اور وہ بھی عروہ حضرت عائشہ سے نریٹ کر رہے ہیں، اور اس میں کوئی ذکر نہیں ہے فرشتے کا. اس میں صرف اتنا ذکر ہے، ہاں صرف اتنا ذکر ہے کہ ان کو تنہائی پسند ہو گئے. جی، تو یعنی کہ یہ امام زہری کا آپ نے ذکر کیا، تو یہ تابعین تھے یا تبع تابعین تھے؟ یہ ان کو تابعین میں تبع تابعین میں شمار کیا جاتا ہے، چونکہ ہاں تو پھر 4th پلیس ہو گئی ان کی نیریشن. جی 4th پلیس میں ہے، یعنی آپ سمجھے کہ 4th نہیں ہے، 3rd پلیس ایکچولی. چونکہ دیکھیے ان کا انتقال ہوا 124 ہجری میں، تو اس کو آپ رفلی کہہ سکتے ہیں کہ تابعین کی جنریشن ہے یہ، کیونکہ تابعین اور تبع تابعین اتنے ڈسٹنکٹ نہیں ہیں، دے آر ناٹ ویری ڈسٹنکٹ، بعض دفعہ اوور لیپ کر جاتے ہیں. ارباب، یو آر اپ نیکسٹ، پلیز اپنا سوال پوچھیں. سر میرا کوشچن یہ کہ اگر یہ جو دوسری آیت کا آپ کہہ رہے ہیں وہ فرسٹ ریویلیشن تھی، تو یہ جو اقرا والی آیت تھی یہ مطلب یہ کس اس کا کانٹیکس کیا ہوگا؟ نہیں، دوسری آیت سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ اقرا والی آیت آپ کہہ رہے ہیں فرسٹ نہیں تھی. ہاں، ابھی تو ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ اقرا کے لیے امپروبیبل ہے، یعنی یہ نام موضوع ہے کہ اس کو پہلی وحی قرار دیا جاتا. تو آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ ہے کہ پھر اقرا والی آیت کا کانٹیکسٹ کیا؟ وہ تو میں نے ابھی ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے، کسی نے یہاں سے پوچھا تھا کہ یہ پھر یہ کس زمانے کی آیت ہے. میں نے بتایا تھا یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پیغمبر اتمام حجت کر رہے تھے، اور ایک لحاظ سے بات خاتمے کی طرف پہنچ رہی تھی، اور بہت ساری باتیں دعوت کی ہو چکی ہوئی تھیں. قریش کو انوائٹ کیا جا چکا ہوا تھا، ان کے اعتراضات کا جواب دیا جا چکا تھا تحمل کے ساتھ، اور ان کو بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ دیکھیے جس شرک میں آپ گرفتار ہیں اس کی کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ شروع کی صورتیں ہیں. اس کے بعد اینڈ میں آ کے جب ان لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا اور اوپنلی ڈینائل میں آ گئے، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ سورہ کو پڑھیں گے، اس سورہ میں لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتے تھے خانہ کعبہ میں. رأیت الذی ینہا ابدا اذا صلی، کہ تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو اس پیغمبر کو جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو روکتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں، اور ان کو کیا پتا کہ اگر یہ غلطی پہ ہوئے تو ان کا کیا انجام ہوگا. تو یہ ٹون بتا رہی ہے، یہ اس کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اس موقع کی سورہ ہے کہ جب قریش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سختی سے اوپن کھل کے انکار بھی کریں گے، اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت تمام ہو رہی تھی، یعنی حق کو بالکل واضح طریقے سے کمیونیکیٹ کر دیا گیا تھا. عثمان خالدی اور اپنے ایسا میں کوشچن یہ سورہ نجم کی آیات سے ریلیٹڈ ہے کہ گاندھی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی 12 آیات ہیں وہ پہلی وحی کی ہیں، اور اس کے بعد 13 سے 18 جو ہیں وہ دوسری وحی کی، جس طرح سے کہتے ہیں. جی، تو ہمارے مفسرین وہ کہتے ہیں کہ 13 سے 18 آیات تو معراج کے موقع کی آیات. تو
कोई आयत में कुछ अल्फाज है जिसकी वजह से इमाम साहब कहते हैं ये दूसरी दफा की आयत है और हमारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये वाकई में आज का वाकया है, तो जी जी, किस तरह से ये बड़ा आसान है इसको रिजॉल्व करना। मुहद्दिसी हमारे मुफस्सिरीन का तरीका ये है कि वो रवायत से कुरान को समझते हैं। उनके यहाँ चूँकि रवायत आ गई है कि वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा जो है ये मेराज के मौके की आयत है, तो उन्होंने रवायत की वजह से बस को कह दिया। जबकि गामदी साहब जो हैं वो कुरान मजीद के अंदर से दलील लेके आते हैं कि देखिए ये खुद कुरान ये बता रहा है कि ये दूसरी वही है, क्योंकि शुरू यहाँ से होती है कि वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, ये जो सेकंड पार्ट है ना, कि फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील को दूसरी मरतबा देखा। यानी पहली का तो शुरू में जिक्र आ गया, जो आपने कहा पहली 12 आयात है, ठीक है ना, जो पहली 12 आयात है उनका तो जिक्र आ गया कि काना काबा कौसैनी औ अदना। तो फिर देखिए जो सेकंड वही तस्करा ही शुरू यहाँ से होता है, वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, फिर देन ही सॉ हिम फॉर अ सेकंड टाइम। तो ये अल्फाज इसके मुहतमिल नहीं हो सकते कि कोई आप और बात माने। तो ये आप देखेंगे जो फ़राई स्कॉलर्स का और ट्रेडिशनल स्कॉलर्स का फ़र्क यही है कि फ़राई स्कॉलर्स कोशिश ये करते हैं कि खुद कुरान के अंदर से जो बात नुमायाँ और वाज़ेह हो रही है उसको बुनियाद बनाएं और फिर रवायत अगर सपोर्ट करिए तो एक्सेप्ट करें। इसके बरक्स जैसे कि ट्रेडिशनल स्कॉलर्स का मामला है, वो जब उन्होंने ये देखा कि ये इसके तहत असल में मेराज का जिक्र या तज़किरा है या ये रवायत है ऐसी है कि जो इसको एक्सप्लेन कर रही है, तो उन्होंने हदीस की रोशनी में इसको इंटरप्रेट किया। you are up next, please go ahead. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने एक हदीस में भी मुस्लिम शरीफ में जिसमें दो सहाबा आते हैं और आपका सवाल आज के मौजू से मुतल्लिक अगर है तो फिर ठीक है, वरना जी सर आज के मौजू में। अच्छा ठीक। तो उन्होंने कहा कि मिराज के मौके पे क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी को देखा? तो अम्मा आयशा ने कहा वल्लाह नहीं। तो उन्होंने वाइट सुनाई, उसके अंदर 3 पॉइंट्स बताए कि ये जो है ना मुमकिन नहीं है। उसमें से एक ये था, अम्मा आयशा ने कहा कि फिर मुसाबी ने कहा क्या ये आयत नहीं वो कान काबा कौस रही? तो अम्मा आयशा ने कहा ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल को 2 मरतबा देखा, आप कह रहे हैं दूसरी मरतबा देखा। उसमें जो रिवायत है मुस्लिम शरीफ की है उसके अंदर रहा है कि 2 मरतबा देखा। तो मेरा क्वेश्चन ये था, दूसरा ये कि पहली वही जो है, ये सवाल क्या आपका पहला सवाल क्या है? मेरा पहला ये सवाल कि वो जो आप कह रहे हैं कि वो पहली वही थी, वो पहली वही मेरे ख्याल में नहीं थी। वो जिस चीज का जिक्र है वो 2 मरतबा देखने का जिक्र था। नहीं, वो 2 मरतबा तो अल्फाज में बयान नहीं हुआ ना। पहले तो आप रवायत को सामने पेश कीजिए ना। रवायत तो इस तरफ ये कहती है काबा कौसैनी औ अदना, इसमें तो दो का जिक्र। वो जो अम्मा आयशा लेके आई हैं वो कह रही हैं कि जब वही उतरी तो हजरत जिब्राइल 2 मरतबा अपनी असल सूरत में आए। तो उसके बारे में वो तो अलग चीज है ना, ये तो हो नहीं सकता। इसलिए कि ये जो कुरान की आयत है ये तो ये कह ही नहीं रही, ये तो कह रही है कि फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर उन्होंने वही की है। वही का तो उसका एक ही मरतबा का तज़किरा है ना। देखिए जब आप किसी रवायत के बारे में सवाल करें तो रवायत के पूरा मतन टेक्स्ट वो आपके सामने होना चाहिए, आप मुझे भेजें फिर मैं उस पर कॉमेंट कर सकूंगा। क्योंकि आप जिस तरह से रवायत को बयान कर रहे हैं उसकी एक समरी तो हो सकती है, लेकिन उसकी जो ओरिजिनलिटी में जब तक वो मेरे सामने नहीं होगी मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकूंगा। मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यहाँ जो कुरान की आयत का जो पहला हिस्सा है वहाँ तो 2 का तस्करा नहीं है, वहाँ तो सिर्फ ये है कि वो नज़दीक हुए और उन्होंने उनको वही की। सर मैं तो ये कह रहा था कि हमने जो अंडरस्टैंड करना है कुरान की आयतों को वो तो हमने हदीस की रोशनी में करना है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। यही तो मैंने कहा बहुत अरसे पहले आपको ये समझाया, और शायद आप आज पहली मरतबा अगर शामिल हो रहे हैं तो इसको चेंज कर लीजिए। तो हम हदीस की रोशनी में हरगिज़ कुरान को नहीं समझते, हम उलट है कुरान मजीद को समझेंगे और फिर हदीस को उसकी रोशनी में, यानी कुरान मजीद जो है वो हदीस का मोहताज नहीं है, हदीस कुरान की मोहताज है। क्योंकि हदीस जो है जैसे रवायत हुई है हमें नहीं मालूम कि वो लोगों ने क्या समझा, आगे क्या बयान किया, उसके अल्फाज क्या थे, जबकि कुरान तो हमें मालूम है वो बैटम मुंतकिल हुआ है। तो हम सबसे पहले कुरान के अल्फाज को देखेंगे। इस वजह से ये देखिए कुरान मजीद और हदीस का यही वो फ़र्क है जो तफसील से, इसी वजह से मैंने कोशिश की थी कि शुरू में ही बता दिया जाए ताकि ये सवाल पैदा ना हो। और सर मेरा दूसरा सवाल ये था कि आपने कहा कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम नहीं था, आप ये कह रहे हैं कि आपका मौक़िफ़ ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि वही होने वाला। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये रवायत ये बता रही है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ इस रवायत से ये मालूम होता है कि जैसे ये हड़बड़ाहट तभी होगी ना इंसान को जब अचानक कोई मामला होगा। तो ये इस रवायत के अंदर जो कुछ बात बयान हो रही है वो ये है कि ये पहली अगर वही थी तो पहली वही में तो हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए।
تو یہ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ پہلی بھی تھی اور دوسری طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہڑبڑاہٹ بھی تھی, تو دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو اس مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ٹائم ہی پتہ چلا کہ میرے پہ وحی ہوتی ہے؟ نہیں, میں تو یہ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن تو اس سے اور جگہ پہ کھڑا ہوا ہے نا. قرآن تو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی حضرت موسیٰ پہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ, تو اس کے اندر کوئی گھبراہٹ تھی نہیں. وہ ایسا ہی تھا کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہو رہے ہیں. روایت اس کے برعکس یہ بتا رہی ہے کہ اس سے ایک مختلف نوعیت ہے. سر اس طرح سے اگر یہ تو نبی کو تو یہ بھی معلوم ہوگا میرے پہ موت آنے والی ہے, یہ معلوم ہوگا نہیں. یہ سوال نہیں ہے, ہمیں یہ بھی ملتی ہے. دیکھیں یہ سوال نہیں ہے کہ موت آنے والی ہے نہیں آنے والی. اس وقت سوال تو یہ ہے کہ قرآن کا بیان کیا ہے. اس وقت دیکھیں منطقی کوئی بحث نہیں کر رہے, یہ ایک الگ چیز ہے. اس وقت ہم یہ بحث کر رہے ہیں کہ ایک سٹوری وہ ہے جو روایت بیان کر رہی ہے, ایک سٹوری وہ ہے پہلی وحی کی جو قرآن بیان کر رہا ہے. قرآن تو یہ صاف کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کو جب چنا جاتا ہے تو اس میں اس کو کوئی اچھمبا نہیں ہوتا کہ آج پہلی مرتبہ کوئی میرے پاس وحی آ رہی ہے. وہ ہی از پرفیکٹلی اکلیمیٹائزڈ اینڈ انٹروڈیوسڈ کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہاں روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جیسے ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے, خارج سے جا کے ان کو تصدیق کرنی پڑی. یہ دونوں بیانات کیا اکٹھے چل سکتے ہیں؟ کوئی بھی آدمی کہے گا یہ ایک طرح کے تو ہے نہیں, یعنی دونوں کے بیانات فرق ہیں. اب کیا ہم حدیث کے بیان کو ترجیح دیں یا قرآن کے بیان کو ترجیح دیں؟ اس وقت سوال یہ ہے. سر جی سے قرآن کو ترجیح دینی چاہیے, لیکن میں میرا موقف یہ تھا کہ وکانہ قبا قوسین کی جو تفسیر ہے تفسیر اٹھائے, یا ہم نے جو احادیث دیکھی ہیں آپ مجھے بھیجیے, آپ مجھے روایت بھیجیے, میں اس کی آپ کو سمجھا دوں گا. کعبہ قوسین کے اوپر تو دیکھیں قرآن خود بتا رہا ہے, خود یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایک وحی کا انسٹنس ہے, کیونکہ اس کے فوراً بعد جو آیت ہے وہ یہ ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, تو جبریل نے پھر وحی کی جو انہوں نے وحی کرنی تھی. یہ تو یہ بتا رہا ہے. شہزاد صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ غار ہرا کی اتنی امپورٹنس دی جاتی ہے, اور مولانا مودودی صاحب سچ اے ویل نون اسکالر, انہوں نے بھی یہ فرمایا ہے کہ غار ہرا میں وہی آئی تھی اینڈ سورہ الگ واز دا فرسٹ ریویلیشن. تو اس سلسلے میں آپ کچھ بتائیں گے کہ ہاؤ واٹ ہیپنس وین سچ بگ اسکالرز go and make a mistake in their assessment? دیکھیں میں نے تو یہ پہلے بھی ایکسپلین کیا کہ ہیومن انڈیور میں, ہیومن انڈرسٹینڈنگ میں فرق ہو سکتا ہے. بعض دفعہ کوئی ایک ڈیٹا کا پہلو کسی ایک کے پاس ہوتا ہے, دوسرے کے پاس نہیں ہوتا. اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. انسان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, فرق ہو جاتی ہے. آپ اس کے مکلف ہیں کہ جس انڈرسٹینڈنگ کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو آپ اپنائیں. تو اس پہ کبھی نہ پریشان ہو کہ دوسرے آدمی نے مسٹیک کیوں کی. مسٹیک یہ نہیں ہوتی ہے. مسٹیک اصل میں ہم اس کو بول لیتے ہیں جب دوسرا ویو سامنے آتا ہے کہ گویا کہ پہلا ویو کوئی مسٹیک ویو تھا. نہیں, پہلے لوگوں نے اس کو ایسے سمجھا اور کچھ لوگوں نے اس کو ایسے سمجھا. مطلب دیکھیے دنیا میں ہر علم ایسے ہوتا ہے. آئنسٹائن نے یونیورس کا ایک نیا تصور پیش کیا جو نیوٹونین تصور سے بالکل فرق تھا. دونوں جینیسز ہیں. اب یہ تو ہم نہیں کہیں گے نا کہ ایک کی مسٹیک تھی دوسرے کی, ہم یہ کہیں گے کہ ایک نے اس کو ایسے سمجھ کے اس میں یہ بہتری پیدا کی یا ایک نیا رخ ہمیں دکھایا جس کی نتیجے میں ہم کچھ اور چیزوں سے آگاہ ہو گئے. تو انسان کرتے ہوئے ہیومن ایرر کو انٹرٹین کرتے ہوئے اور ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے اس فرق کو سمجھیے, اور اگر آپ اس کو سمجھیں گی تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ دنیا کے ہر علم میں ایسا ہوتا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی مطلب آپ کو پریشان ہونا پڑے. آپ کو چاہیے کہ آپ جو اسکالر جو بھی بات بیان کر رہا ہے اس کی دلیل سمجھیے, اور جس کی دلیل آپ کو مضبوط لگے. بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے مودودی صاحب کی ٹھیک ہوں, بہت ساری باتیں ابو حنیفہ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں. ہم کسی ایک اسکالر کے مقلد نہیں ہیں, ہم حق کے مقلد ہیں, سچائی کے مقلد ہیں. وی وانٹ دا ٹروتھ. تو جس کی بات میں زیادہ وزن ہے ہم وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں. تو مودودی صاحب بھی مسٹیک کر سکتے ہیں. مجھے تو یہی سمجھ ہے کہ سورہ فاتحہ واز دا بڑے سے بڑا انسان, چاہے وہ فرائی صاحب ہوں, چاہے وہ غامدی صاحب ہوں, اسلائی صاحب ہوں, کوئی بھی ہو, غلطی سب سے کر سکتے ہیں. اور میرا تجربہ یہ کہ ایک آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی غلطی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. لیکن بہرحال دیکھیے یہ انسان کو یو ہیو ٹو گیو دس انڈرسٹینڈنگ کہ بھائی ہیومن ایرر از آلویز پاسبل اینڈ دس شوڈ ناٹ بی اے کاز آف اینی الارم اور وری. امام بابر پلیز گو اہیڈ. ڈاکٹر صاحب میرا سوال حدیثی کے متعلق ہے لیکن پچھلے لیکچر سے متعلق ہے, میں پوچھ سکتا ہوں؟ جی پوچھیے. ڈاکٹر صاحب پچھلے لیکچر میں آپ نے حدیث ایک بیان کی تھی حضرت عباس بن عبد المطلب کی, جو حضرت علی کو لے کے حضرت عمر کے پاس گئے تھے کچھ اپنے اختلافات کو سیٹل کروانے. جی آپ نے اس کو اس بنا کے اوپر آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا تھا کہ اس کے اندر الفاظ شاید کچھ سخت آئے تھے. نہیں میں کریکٹ کر دوں, میں ذرا کریکٹ کر دوں, میں نے نہیں ریجیکٹ کیا تھا. میں نے تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک اسکالر جو پاسٹ کے ہیں دیکھیے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا.
دیکھیں لاسٹ لیکچر کو جو میں اگزامپل آپ کو دے رہا تھا وہ یہ تھا کہ کیسے ہماری امت کے بعض اسکالرز نے بعض روایتوں پہ آبجیکشن کی ہے. میں اپنی تو بات کر ہی نہیں رہا تھا, میں نے تو ابھی کامنٹ اپنا کرنا میرا باقی ہے, وہ کسی وقت موقع ہوگا تو میں کر دوں گا. اٹ واز ناٹ مائی اوپینین, اٹ واز دی اوپینین, اٹ واز جسٹ ایکچولی ریفلیکشن آن دا فیکٹ کہ بہت سارے ایسے نیریٹیوز ہیں جو پاسٹ اتھارٹیز نے ان پہ کلام کیا, ان پہ آبجیکٹ کیا, تاکہ آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ آج ہم جو کام کرنے بیٹھے ہیں آج سے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, امت میں پہلے بھی ہوتا رہا ہے. اس لیے میں نے کوئی اپنی رائے نہیں دی, میں نے تو آپ کو یہ بتایا تھا کہ دیکھیے پاسٹ اتھارٹیز میں سے بعض لوگوں نے اس روایت پہ تنقید کی ہے. ڈاکٹر صاحب میرا اس پہ صرف چھوٹا سا کامنٹ یہ تھا, میں نے اس کو تفصیل سے پڑھا, مجھے اس کو قبول کرنے میں کوئی فرق تو ٹھیک ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیے دیٹ از بسائڈ دا پوائنٹ, ہو سکتا ہے مجھے بھی اتفاق ہو, یہاں یہ پوائنٹ ہم بتا ہی نہیں رہے کہ بھئی کسی کو اتفاق ہے کسی کو اختلاف ہے. میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ پچھلے لیکچر کا موضوع یہ تھا کہ روایات اس چیز کی متقاضی ہیں کہ ان پہ تنقیدی نگاہ ڈالی جائے. اور دیکھیے ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں, جو آج 18 اکتوبر سے ہم نے شروع کیا, اس سے پہلے ہسٹری میں یہ کام لوگ اور بھی کر چکے ہیں. یہ تو صرف اس کی اگزامپل دینی مقصود تھی, اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوگا اور آج بھی ہیں. So this is besides the point. I can differ, you can differ, but the point is that there were some people who did not condone this narrative. We are just, concentrating on the fact that people can have a different view on the same narrative. ڈاکٹر صاحب جی بڑا دلچسپ ہے, میرا خیال ہے اس کو ہمیں جاری بھی رکھنا چاہیے اس ڈسکشن کو اگلے لیکچر کے اندر بھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو اس 9 پوائنٹس ریز کی ہیں, کلیکٹیولی تو وہ 9 بن جاتے ہیں, لیکن انڈیویجولی اینڈ آئی ول ورک آن دیٹ, میرے کوشچن ہوں گے تو میں انڈیویجولی رائٹ بیک ٹو یو. لیکن مجھے ان بیشتر پوائنٹس میں ایسے لگے کہ انڈیویجولی اگر ہم ایک ایک پوائنٹ کو دیکھیں تو میرا خیال ہے ان کے اندر آرگیومنٹ جو ہے, جس کے اوپر وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی پہلے نشاندہی کی, ان کے اندر اتنے اسٹرانگ آرگیومنٹس نہیں ہیں. اس کو انڈیویجولی ریفیوٹ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر کاؤنٹر آرگیومنٹ لے کے آیا جا سکتا ہے. ضرور, اچھی بات ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اگر روایت سمجھ میں آ جائے تو اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے. روایت رد کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے. روایت تو ہم تب رد کرتے ہیں کہ جب بے بس ہو جاتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسا پہلو بیان کرتے ہیں کہ کوئی کمزوری سامنے آ جاتی ہے, اور مقصد بھی یہی ہے اس ڈسکشن کا کہ آپ کا فیڈ بیک سامنے آئے, اور اگر ویسی چیز سامنے آتی ہے تو بسم اللہ, بہت اچھی بات ہے, اس کو دوبارہ سے ایکسیپٹ کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب اگر میرے خیال میں اگر اس روایت کے اندر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ غلط ہے, تو اس کے اندر ہمیں راوی بھی, وہ بندہ بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے کہ موسٹ لائکلی دس از دا پرسن, کیونکہ اگر وہ روایت فیبریکیٹڈ ہے تو کسی ایک بندے نے اس نریشن چین میں فیبریکیٹ کیا, اس بندے کو پن پوائنٹ کر کے اس کی باقی روایات کو بھی انالائز کرنا. آئی تھنک دس از another aspect in which you should look at. دیکھیں عمران صاحب, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے اس کو فیبریکیٹ کیا, یہ تو کہا ہی نہیں ہے. اصل میں بہت ساری روایتیں مس انڈرسٹینڈنگ یا مس رپورٹنگ کا بھی شکار ہو جاتی ہیں. فیبریکیشن تو ایک بہت بڑا الزام ہے نا, کسی نے گھڑ دیا اس کو, یہ تو میں نے کہا ہی نہیں ہے. اصل میں یہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں راویوں کی جو چین ہے اس میں بات کیا تھی, اس کو کیا سے کیا بنا دیا گیا. یہ ہے جو کرکس ہے تنقید کا. یہ نہیں ہے کہ اس کو گھڑ دیا گیا ہے. گھڑنے کے لیے تو پھر ثابت کرنا پڑے گا کہ کچھ جو ان میں ایسے راوی, چونکہ ہمارے محدثین اور جو رجال کے جو محققین ہیں انہوں نے یہ کام کر کے بتا دیا ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو گھڑنے کے لیے مشہور ہیں. جیسے واقعی ہیں, بہت بڑے, ان کو کہا جاتا ہے کہ ہی از اے بگ فیبریکیٹر, اے بگ لائر. بہت ساری روایتیں انہوں نے گھڑی ہیں, تو وہ ثابت کرنا پڑے گا. تو اس روایت پہ ہرگز یہ تنقید میں نے نہیں کی کہ گھڑی ہوئی روایت ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مس رپورٹڈ ہے, اٹ ہیز بین رانگلی رپورٹڈ. بات شاید کچھ تھی, اور وہ میں نے بتا بھی دیا کہ بات کیا تھی, شاید کہ وہ سیرت ابن اسحاق میں الگ سے بیان ہو گئی ہے کہ بات اتنی ہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے تھے جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے. لیکن اتنی بات کو پھر پھیلا کے اس میں بہت ساری ایسی ڈیٹیل شامل کر لی گئیں جو قرآن سے کانٹرڈکٹری ہیں. لیکن یہ کوئی جان بوجھ کے نہیں ہوا. دیٹ از ناٹ واٹ آئی ایم الیجنگ. ایز آئی سیڈ, دس از ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ بہت ساری ڈیٹیلز ایسی ہوتی ہیں کہ جو ٹرانسمٹ ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ درمیان کے نریٹرز کے فہم کا شکار ہو جاتی ہیں. Love to take the question from Iftkhar Alam. So please go ahead and ask your question. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, ابھی آپ نے جو سورہ نجم کی دوسرا جو حصہ ہے آیت نمبر 13 سے, اور اس کے بارے میں جو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ معراج سے تعلق رکھتا ہے, اور آپ نے یہ کہا کہ وہ حدیث کی وجہ سے کہتے ہیں, روایت کی وجہ سے, لیکن اس قرآن کی آیات بھی اس کی گواہی دیتی ہے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ, کہ انہوں نے دیکھا اس کو سدرۃ المنتہا کے پاس, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پایا
क्योंकि जन्नत मावा के करीब है। तो ये जन्नत सिदरतुल मुंतहा ये तो है ही है आसमान में, और वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को वहां देखा। तो यानी कि आयात भी अंदर से गवाही देती है कि ये वाकया आसमान में पेश आया जब आपको मेराज हुई। नहीं, ये तो असल में इससे बिल्कुल बरक्स ये बता रहा है। अगर मिराज का इंसिडेंट अगर आप ज़रा जहन से निकाल देना तो ये इंसिडेंट सिर्फ ये बता रहा है कि जो पहला वाकया था उसमें तो जिब्रील बिल्कुल आपके करीब आ गए थे और उन्होंने वही की। दूसरा वाकया ये था कि आपकी निगाह ने उनको पा लिया और आप आसमानी में थे, यानी जिब्रील थे वो होराइजन पे ही थे और उन्होंने हमको वहाँ देखा। और इसको बाज़ रवायतों में ने भी बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो ऐसे ही था कि जैसे वो आसमान में हैं और उनका पूरा जो ह्यूला है वो स्ट्रेच किया गया था इन द स्काई। तो ये तो बाज़ रवायतों से बयान हुआ, लेकिन कतई नज़र से कि रवायत बयान करे या ना करे, लक़द रआहु नज़लतन उख़रा तो सिर्फ ये बता रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे पहले वाले हिस्से में तो बिल्कुल करीब देखा था, यहाँ उन्होंने उफ़क़ पे देखा उनको और उनकी निगाह चूकी नहीं इस मामले में भी। तो मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा, जब उन्होंने देखा उनको आसमान में, तो क्या पैगम्बर आसमान में अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वत से बसारत से क्या नहीं देख सकता? तो यहाँ तो साफ मालूम होता है। मैं असल में तवज्जो ये दिला रहा हूँ कि चूंकि मेराज हमारे जहन में है ना, इस वजह से हम बार बार इस चीज़ को लेके आ रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले रवायत से कुरान को समझें। तो पहले तो ये देखना चाहिए कि मेराज का वाक़या हुआ था तो क्या हुआ था, वो क्या वाक़या पेश किस तरह से आया था। उसके बारे में मैं अलग से तफसील से आपको ये बता चुका हूँ किसी मौके पर कि कुरान मजीद तो ये कहता है कि वो वाक़या ही रोया में पेश आया, वो ख्वाब में पेश आया, वो कोई एक्चुअल वाक़या ही नहीं था। और कुरान मजीद की सूरह बनी इसराइल ने ये अल्फाज बयान कर दिए कि वमा जअलना रुय्यल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। सारे हमारे जो मुफस्सरीन हैं फिर मुत्तफिक हैं कि ये जो रुया का जिक्र है ये असल में इसरा की आयत जो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, सूरह इसरा की जो पहली आयत है ये उससे मुतल्लिक है। इस पर तो मैं अलग से तफसील बयान कर चुका हूँ। इसलिए कुछ अरसे के लिए मेराज को अगर आप साइड पर रख देंगे तो ये आपको आयत समझ में आ जाएगी। ताहम अगर ये मेराज इतनी ही इंपॉर्टेंट है तो ये समझ लीजिए कि वो मेराज का वाक़या तो एक्चुअल वाक़या था ही नहीं, वो तो ख्वाब में पेश आया था। नहीं, लेकिन ये सिदरतुल मुंतहा में आपने देखा, सिदरतुल मुंतहा तो यहाँ नहीं है। इट मींस दैट कि वो आसमान में गए। देखिए अल्लाह ताला के पैगंबर तो जमीन पे ही थे, उनको जो कुव्वत बसारत दे दी गई थी जो अल्लाह ताला अपने पैगंबर को दे सकते हैं, तो वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि जिब्रील कहाँ पे हैं जमीन पे रहते हुए। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का तो जिक्र ही नहीं है इसमें। जिक्र तो ये है कि उन्होंने जो अल्फाज है वो ये कि लक़द रआहु नज़रतन उख़रा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, यानी जिब्रील को उन्होंने उफ़क़ पे देखा और जिब्रील जो थे वो जन्नत मावा जो कि सिदरतुल मुंतहा के पास देखा जो कि जन्नतुल मावा के पास है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ज़मीन से ही देख रहे हैं उनको। यहाँ तो कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रांसपोर्ट होने का जिक्र भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुव्वत बसारत दे दी गई थी, वो साइट की पावर दे दी गई थी जिससे वो देख सकते थे। आज का सेशन हम यहीं पर खत्म करते हैं और इंशाल्लाह विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।